السلام علیکم لسنرز، فائنلی وہ ایپیسوڈ آ گئی ہے جس کو آپ سب لوگوں کو بے صبری سے انتظار تھا۔ مالا کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ ہاں بس یہ تھوڑی لمبی بہت ہی لمبی ہے، تو اس لیے اس کو میں نے ہاف پیجز میں ڈیوائڈ کیا، کیونکہ ایک دم میں اتنے زیادہ پیجز نہیں پڑھ سکتی، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ نہ ہی میرے موبائل میں اتنی اسٹوریج ہے۔ خیر، تو اس لیے اسٹوریج کا مسئلہ نہیں ہے، بس تھوڑا سا ٹائم کا مسئلہ ہے، وہ تو میں اسٹوریج میں بنا ہی لوں، تو اس لیے میں نے اس کو ہاف کر کے ڈیوائڈ کر دی ہے، تو انشاءاللہ 4-5 دنوں میں یہ ختم ہو جائے گی۔ تو آپ لوگ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں؟ اچھا، تو اب میں آپ لوگوں کو ریکیپ بتا دوں۔ کل کی ایپیسوڈ بہت ہی تھرلنگ تھی بھائی، کبیرہ اور آریان کا میٹ اپ ہوتا ہے، اور پھر جو لاسٹ میں ہوا تھا بھائی وہ تو بہت ہی مزے کا تھا۔ وہ جو ماہر کی سائڈ باہر آئی تھی مافیا والی، اوہ گاڈ وہ سائڈ بہت مزے کی تھی بھائی۔ تو اگر آپ لوگ ڈیٹیل سے سننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میرے چینل پہ وزٹ کر سکتے ہیں ایپیسوڈ کو۔ تو میں آج کے ایپیسوڈ کو کرتی ہوں سٹارٹ۔ یہ چیپٹر نمبر 21 ہے اور آخری قسط، اور ایپیسوڈ نمبر ہے 70۔ تو 70 یا 71 آئی ڈونٹ نو، تو چلیں پھر کرتے ہیں سٹارٹ۔ بس ایک کار کریش، کسی مرض کی تشخیص، ایک غیر متوقع فون کال، کوئی نیا دریافت شدہ عشق، یا ایک ٹوٹا ہوا دل، بس اتنی سی دیر لگتی ہے ہمیں ایک بالکل مختلف انسان بننے میں۔ کتنی خوبصورتی سے نزاکت بھری ہے ہمارے اندر کہ یہ سب چیزیں بس ایک پل میں بدل ڈالتی ہیں اس حقیقت کو کہ ہم کون ہیں۔ سیموئل ڈیکر تھامسن۔ ویئر ہاؤس میں تناؤ بھری فضا قائم تھی۔ 2 کرسیوں پر آمنے سامنے وہ دونوں اسی طرح بیٹھے تھے۔ ماہر کا موبائل بج رہا تھا اور آلیان کی چمکدار آنکھیں اس پہ جمی تھیں۔ فون اٹھاؤ، ماہر نے اس پر سے نگاہ ہٹائے بغیر موبائل کان سے لگایا۔ ماہر، دوسری جانب چنگیز کا سانس پھولا ہوا تھا۔ پستہ بلڈنگ میں ماہر بنا پلک جھپکائے آلیان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بچہ پستہ بلڈنگ میں ہے، وہ ہمیں مل گیا ہے، مالا کا بیٹا ہمیں مل گیا ہے۔ خوشی، جوش، حیرت، بہت کچھ تھا چنگیز کی آواز میں، وہ جیسے چلا رہا تھا۔ ماہر کے سینے میں دبی سانس خارج ہوئی، البتہ تاثرات نہیں بدلے۔ دھیرے سے موبائل نیچے کر دیا۔ بچہ مل گیا ہے نا؟ آلیان غور سے اس کی آنکھیں پڑھ رہا تھا۔ ہاں مل گیا۔ آلیان کی مسکراہٹ گہری ہوئی، وہ تشفی بھری سانس لے کر پیچھے ہوا۔ اب اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ نگاہیں دائیں بائیں گھمائیں۔ میں جاؤں؟ ایگزام کی تیاری کرنی ہے، بلکہ سادگی سے جھپکائیں۔ تم نے پہلے فیروزی کیوں کہا؟ ماہر کے چہرے پہ کوئی دوسرا تاثر نہیں تھا سوائے سوال کے۔ میں نے پستہ کہا تھا، تمہیں سننے میں غلطی ہوئی ہوگی۔ اگر مجھے سننے میں غلطی ہوئی تھی تو جب میں پولیس کو کال کر کے فیروزی بلڈنگ کہہ رہا تھا تو تم نے مجھے ٹوکا کیوں نہیں؟ تم دور جا کے بات کر رہے تھے، مجھے نہیں سنائی دیا۔ میں نے پستہ ہی کہا تھا۔ ماہر اپنی جگہ سے اٹھا اور ایڑیوں پہ گھوما۔ پیچھے ہاتھ باندھے اس کا ایک آدمی کھڑا تھا، سوٹ میں ملبوس کسی مجسمے کی طرح۔ اس لڑکے نے کیا کہا تھا؟ ماہر اس مجسمے کے ساتھ رکا، غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ مجسمے نے ایک نظر ماہر کو دیکھا، دوسری آلیان پہ ڈالی۔ سر، اس نے پہلی دفعہ بھی پستہ ہی کہا تھا۔ آلیان سے نگاہ ہٹائے بغیر وہ بولا تھا۔ ماہر نے چونک کے پیچھے دیکھا۔ آلیان چمکتی مسکراتی آنکھوں سے اس کے آدمی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کچھ تھا عجیب سا، غیر آرام دہ سا، جو کسی چیونٹی کی طرح ماہر فرید کی کمر پہ رینگنے لگا تھا۔ اس کی گردن کے پیچھے کے بال کھڑے ہونے لگے۔ ماہر بے، اب آپ اونچا سننے لگ گئے ہیں۔ ماہر چند لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھے گیا، بغض سے، ملامت سے اور الجھن سے۔ پھر ابرو سے اشارہ کیا۔ اس اشارے کی دیر تھی کہ 2 لوگ فوراً آگے بڑھے اور آلیان سندان کی وائرز کاٹنے لگے۔ آلیان کی کلائی
کلاہیاں آزاد ہوئیں تو اس نے ان کو دائیں بائیں موڑ کے ریلیکس کیا، پھر کالر جھٹکتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، مسکرا کے ماہر کو دیکھا۔ کیا آپ واقعی میرا گردہ بیچنے والے تھے؟ دوبارہ اگر تم نے اس بچے کی جانب دیکھا تو جان جاؤ گے کہ میں کیا کرنے والا تھا۔ عالیہ نے ہلکا سا ہنس دیا۔ میں نے بچے کو آزاد کر دیا ہے، دوبارہ اسے کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ سے دشمنی نہیں مول لینا چاہتا۔ مالا سے کہیے گا اس کا بیٹا اب محفوظ ہے، کوئی اسے اغوا نہیں کرے گا، وہ ریلیکس کر سکتی ہے۔ تو کیا تم اس کے سوا کسی بچے کو بھی اغوا نہیں کرو گے؟ میں بچے اغوا نہیں کرتا۔ نگینہ بیگم کیوں کرتی تھی، تم کیوں نہیں؟ عالیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے مسکرائے گیا، بولا کچھ نہیں۔ نگینہ بچوں کا کیا کرتی تھیں؟ جواباً عالیہ نے اس شخص کو دیکھا جس نے پستہ کہنے کی گواہی دی تھی اور انگلیوں سے ہوا میں لکھنے کا اشارہ کیا۔ پین؟ وہ کسی معمول کی طرح آگے بڑھا اور ایک پین عالیہ کو تھمایا۔ عالیہ نے جیب سے کارڈ نکالا، کسی ڈرائی کلینر کا کارڈ، جیسے یوں ہی کسی نے اسے دے دیا ہو اور جیب میں رہ گیا ہو۔ میز پر کارڈ رکھا، جھکا اور اس کی پشت پر چند الفاظ گھسیٹے، پھر سیدھا ہو کے ماہر کے قریب آیا۔ میرا نمبر، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ وہ کارڈ ماہر کے فرنٹ پاکٹ میں ڈالنے کے لیے آگے بڑھا تو ماہر نے تیزی سے ہاتھ اٹھایا۔ ڈونٹ ٹچ می۔ تمام۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے، پھر کارڈ میز پر رکھا اور ماتھے تک لے جا کر انگلیوں سے سلام کیا۔ اب وہ سیٹی بجاتا داخلی دروازے کی جانب جا رہا تھا۔ ماہر فرید نے ایک نظر وہاں کھڑے تمام افراد کو دیکھا۔ کیا اسے ہر ایک سے پوچھنا چاہیے کہ عالیہ نے فیروزی کہا تھا یا پستہ؟ کیا ایسا کر کے وہ اپنی بے عزتی کروائے گا؟ یا کیا عالیہ نے اس کے گارڈ پہ اپنا سحر کر دیا تھا جس کے باعث وہ اس کا معمول بن گیا تھا؟ جیسے کاٹن کینڈی بیچنے والے نے بتایا تھا کہ… ایک منٹ، کیا بتایا تھا اس نے؟ ماہر نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اس دن جب وہ اور مالا اس کاٹن کینڈی والے بوڑھے کے پاس گئے تھے تو اس کا دھیان بٹا ہوا تھا۔ وہ بیربل کی شادی کا سوچ کے اپ سیٹ تھا۔ کاٹن کینڈی والا بوڑھا کچھ بتانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کی بیٹی اس کو روک رہی تھی۔ اسے ٹکڑوں میں یاد تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس سنہرے بالوں والے نوجوان نے جیسے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے لبوں پہ انگلی رکھ کے اس کی قوت گویائی چھین لی تھی، اور مالا نے کہا تھا کہ… اوہ مالا! اسے یاد آیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اسے مالا کے پاس جانا تھا، بلکہ مالا کو بدر کے پاس لے کر جانا تھا۔ پھر وہ رکا۔ میز پر رکھا کارڈ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس پر لکھے نمبرز ایک دعوت دے رہے تھے۔ ماہر نے کارڈ اٹھایا اور بریسٹ پاکٹ میں ڈال دیا۔ وہ جیسے کوئی سلگتا ہوا انگارہ تھا۔ اس کی تپش اسے اپنے سینے پہ دل کے قریب محسوس ہوئی تھی۔ وہ اونچی آواز میں اپنے آدمیوں کو وہ سب سمیٹنے کی ہدایت دے رہا تھا۔ البتہ دور اندر کسی نے ماہر فرید سے سرگوشی کی، اس کارڈ کو وہ یہیں پڑھا رہنے دے، اس کو نہ اٹھائے، اس راستے کو بند رکھے جو کسی پینڈورا باکس کو کھولنے کے مترادف تھا۔ اپنے تجسس کو چھوڑ دے۔ لیکن وہ اس انگارے کو کوٹ کی جیب میں ڈالے آگے بڑھ گیا۔ ماہر فرید کو اپنے جواب ہمیشہ چاہیے ہوتے تھے۔ اس سہ پیر بلد کی لیگوس جیسی عمارتوں کے گرد بہت سے رنگ بکھرے تھے جو ان عمارتوں کے نہیں تھے۔ پولیس کی کارز جو پستہ رنگ عمارت کے سامنے کھڑی تھیں سفید رنگ کی تھیں اور ان پر نیلے رنگ سے پولیوس لکھا تھا۔ کارز کی سرخ بتیاں جل بجھ رہی تھیں۔ ماہر فرید کے لمبے کوٹ کا رنگ سرمئی تھا اور اس وقت وہ پستہ رنگ عمارت کے باہر کھڑا تھا۔ سامنے ایک سفید ایمبولینس کی کھلی پشت دکھائی دیتی تھی۔ چنگیز نیلی سلیو لیس جیکٹ پہنے پیرامیڈک سے کچھ کہہ رہا تھا اور ایمبولینس کے دہانے پر ایک ننھا بچہ کمبل لپیٹے بیٹھا تھا۔ کمبل کا رنگ نیلا اور سرخ تھا اور اس بچے کے بالوں کا رنگ بھورا ماہر کی نظریں اس کے جھکے سر پہ جم گئیں۔ بچے کے کندھے پر چنگیز کا حفاظتی ہاتھ جمع تھا۔ ساتھ کھڑی پیرامیڈک اس کے بالوں کو نرمی سے سہلاتے ہوئے اس کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کسی بات پہ چہرہ اٹھایا اور خاتون پیرامیڈک کو دیکھا تو ماہر دیکھ سکتا تھا کہ اس کی آنکھیں کسی ہلکے رنگ کی تھیں اور پھولے پھولے گال گندمی مائل، مالا اور زیادتی رنگت کے درمیان کا رنگ۔ چنگیز نے ماہر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ وہ بچے کو وہیں چھوڑ کے ماہر کی جانب آیا۔ وہ کچھ کہہ بھی رہا تھا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، لیکن ماہر فرید اس کو نہیں سن رہا تھا۔ وہ اس بچے کو دیکھ رہا تھا جس نے سر واپس جھکا لیا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھا، جیسے کمبل کے باوجود سردی سے ٹھٹر رہا ہو، سرمئی سردی سے جس میں بلد کا کوئی رنگ شامل نہیں تھا۔ ماہر، میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ ماہر نے چونک کے دیکھا۔
چنگیز اس کے شانے کو ہلا کے بولا تھا۔ اس نے بدقت توجہ دینے کی کوشش کی۔ اغوا کار تب تک بھاگ چکے تھے کیونکہ ہم پہلے غلط عمارت میں چلے گئے۔ تم نے پہلے فیروزی کیوں کہا؟ اس لڑکے نے کہا تھا فیروزی، پھر اس نے کہا فسٹک یعنی پستہ۔ چنگیز نے تعجب سے اسے دیکھا۔ فیروزی اور فسٹک، پھر ہلکے سے کندھے اچکائے۔ یہ دونوں ملتے جلتے الفاظ ہیں، کیا تمہیں سننے میں غلطی ہوئی تھی؟ ماہر نے گردن اٹھا کے پستہ رنگ عمارت کو دیکھا اور پھر ساتھ کھڑی فیروزی عمارت کو، جس کی بالائی ترین بالکنی میں ایک مرد اور عورت کھڑے برہمی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ یقیناً ان کی اپارٹمنٹ پہ پولیس نے پہلے چھاپا مارا تھا۔ ویسے وہ عجیب کریپی سا لڑکا تھا۔ میں دوبارہ کبھی اس کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں بیٹھنا چاہتا، لیکن تمہاری غلطی کی وجہ سے ہم اغوا کاروں کو نہیں پکڑ سکے۔ چنگیز نے اس کی بات جیسے سنی ہی نہیں تھی۔ ماہر کی اٹھی گردن ابھی تک فیروزی عمارت کی بالائی منزل کو دیکھ رہی تھی۔ یا شاید وہ اغوا کاروں کو بھاگنے کا موقع دینا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے فیروزی کہا۔ چنگیز خود سے تبصرہ کیے جا رہا تھا۔ اس کی عدم توجہ کے باعث گہری سانس لی۔ کہا نا میں دوبارہ کبھی اس نوجوان کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں بیٹھنا چاہتا۔ تمہارے خیال میں اپنی خوشی سے اس کے ساتھ اس ویئر ہاؤس میں بیٹھا تھا اور چنگیز نے دونوں ہاتھ فوراً اٹھا دیے۔ میں نہیں سننا چاہتا، میں نہیں جاننا چاہتا، میں رپورٹ میں یہی لکھوں گا کہ یہ گمنام ٹپ تھی۔ آنکھوں میں اس کو گھورا۔ ماہر اچھا کہہ کے آگے بڑھ گیا، لیکن اب کن اکھیوں سے اسے فیروزی عمارت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بالکل پستہ رنگ عمارت کے جتنی اونچی تھی۔ اپارٹمنٹس کی تقسیم بھی انہی کے برابر تھی، لیکن دونوں عمارتوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ فیروزی عمارت سے کوئی جست لگا کر پستہ عمارت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس دوران بلد کے آسمان پہ پھیلے بادلوں اور ان کے کناروں سے جھانکتے سورج نے کئی رنگ بدلے، یہاں تک کہ ماہر نے ایک زرد ٹیکسی کو وہاں رکتے دیکھا جو پولیس کی کارز کے باعث قدرے دور ٹھہر گئی تھی۔ ماہر پستہ عمارت کے داخلی زینوں پر بیٹھا تھا۔ وہ ایمبولینس کے کھلے داخانے پر بیٹھے بچے کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اس زرد کیپ کو دیکھ رہا تھا جس سے وہ نکل رہی تھی۔ سر پر ٹوپی پہنے جس سے بال باہر کو اڑ رہے تھے، وہ قدرے الجھی ہوئی اور حیران تھی۔ ماہر اس کو دیکھے گیا۔ وہ شاید کرایہ دینا بھول گئی تھی، تبھی ٹیکسی والے نے اس کو واپس بلایا۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے پلٹی، بازو لمبا کر کے کارڈ ٹپ کیا۔ ٹیکسی والا اس دوران ہاتھ دونوں ہلاتے ہوئے مسلسل اول فول بولتا جا رہا تھا۔ میں نے فیروزی نہیں کہا، میں نے فسٹک کہا تھا، تمہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ گاڑیوں کی قطار کے ساتھ کھڑی مالا کے چہرے پر اس وقت بہت سے رنگ تھے، حیرانی کے رنگ، اچنبھے کے رنگ۔ ماہر کی نظریں اس کے بھورے بوٹس پہ جمی تھی جو چھوٹے قدموں کی صورت سڑک پر آگے کو بڑھ رہے تھے۔ وہ جیسے کسی پل سے رات پر چلتی جا رہی تھی، سہج سہج کے خوف سے۔ اس کی نگاہ ماہر پر نہیں پڑی، اس کی نگاہ ایمبولینس پر پڑی۔ شاید چنگیز اشارہ کرتے ہوئے اونچی آواز میں اس کو وہاں بلا رہا تھا، بازو لمبا کر کے اسے ہلاتا۔ ماہر کی نگاہ واپس اس کے چہرے تک آئی۔ وہ بیچ سڑک کے ٹھہر گئی تھی۔ دائیں بائیں چلتے راہگیر جو پولیس کی کارز کے باعث کوفت کا شکار ہو رہے تھے، قہوہ خانوں کے کھلے فرنٹس میں بیٹھے لوگ جو دلچسپی سے تماشا دیکھ رہے تھے، اور ہمسایہ عورتوں کی بالکنیوں سے لٹکتی عورتیں جو ایک دوسرے سے یا فون پہ مسلسل ادھر ادھر اس واقعے کی رپورٹ دیے جا رہی تھیں، ان سب سے بے نیاز وہ ٹوپی والی لڑکی وسط سڑک کے رک گئی۔ اس کی نگاہیں ایمبولینس کے دہانے پر بیٹھے سر جھکائے بچے پہ تھیں۔ میں نے فیروزی نہیں کہا، میں نے فسٹک کہا تھا، تمہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ ماہر اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، وہ چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ اس کی سبز آنکھیں ڈھلتی دھوپ سے نارنجی ہو رہی تھیں۔ پہلے ان میں شوق ابھرا، پھر بے یقینی، لیکن کوئی آنسو نہیں اترا۔ وہ بس حیران تھی، ٹکر ٹکر چنگیز کا چہرہ دیکھتی، پھر اس بچے کو۔ اس نے شاید کئی دفعہ یہ منظر تصور کیا تھا، اتنا زیادہ کہ اس کا ذہن تخیل اور حقیقت میں فرق نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر اس کے بھورے بوٹ قدم قدم آگے بڑھنے لگے۔ وہ ایمبولینس کے دہانے تک آئی اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی۔ کمبل میں لپٹے بچے نے چہرہ اٹھایا۔ اگلے ہی لمحے وہ بچہ فوراً اسے اپنے بازو اپنی ماں کی گردن کے گرد پھیلا کے اس سے لگ گیا تھا، جیسے خوف زدہ ہو یا جیسے اسے سرمئی ٹھنڈ لگی ہوئی ہو۔ میں نے فیروزی نہیں کہا، میں نے فسٹک کہا تھا، تمہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ وہ کافی دیر بعد اپنی جگہ سے اٹھا۔
دھیرے دھیرے چلتا وہ اس کے قریب آ رکا۔ وہ ابھی تک زمین پر گھٹنے لگائے بیٹھی اپنے بیٹے کو گلے سے لگائے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھیں بند کیے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ شاید وہ کہہ رہی تھی اٹس اوکے اٹس اوکے، شاید وہ کچھ پوچھ رہی تھی۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے تھے۔ ان آنکھوں میں بلت کی کسی رنگین عمارت کا عکس دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ بالکل شفاف تھے، بے رنگ آنسو۔ پھر اس نے بھیگی آنکھیں کھولیں، گردن اٹھائی، پہلی نگاہ ماہر پہ پڑی۔ وہ گیلے چہرے کے ساتھ مسکرائی۔ ماہر بدقت مسکرایا، سر کو خم دیا جیسے اسے کچھ بھی کہنے سے منع کر رہا ہو، پھر گردن اٹھا کے دوبارہ سے اس عمارت کو دیکھا، پستہ رنگ کو نہیں بلکہ فیروزی عمارت کو۔ میں نے فیروزی نہیں کہا، میں نے فسٹک کہا تھا، تمہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ ماہر بے نے کہا تھا کہ وہ آپ کے بیٹے کو ڈھونڈ دیں گے، انہوں نے آپ کے بیٹے کو ڈھونڈ دیا ہے، چنگیز خوشگوار لہجے میں مالا سے کہہ رہا تھا۔ وہ بھی جواب میں کچھ کہہ رہی تھی لیکن ماہر ابھی تک اسی فیروزی عمارت کو دیکھ رہا تھا۔ مالا اب پیرامیڈک کے ساتھ کھڑی اپنے بیٹے کا کمبل اتارتے ہوئے اس کو کچھ ہدایات دے رہی تھی، ساتھ ہی ہتھیلی کی پشت سے وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ ایسے میں چنگیز اس کے ساتھ آن کھڑا ہوا۔ وہ دونوں اب ایمبولینس کے دوسرے سرے پہ تھے، مالا سے دور۔ تم نے اپنا وعدہ پورا کیا ماہر، تم نے اس کو اس کا بچہ لوٹا دیا، اب وہ بچہ محفوظ ہے اور بہت جلد وہ اپنے ملک واپس جا سکیں گے۔ ماہر نے میں سر ہلایا، گردن فیروزی عمارت کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ جہاں تک تعلق ہے زیاد سلطان کا تو وہ بھی جلد یہاں سے چلا جائے گا۔ ماہر فرید نے چونک کر اسے دیکھا۔ چنگیز نے پلکیں جھکا کے اٹھائیں جیسے کہہ رہا ہو کہ وہ جانتا ہے۔ تم کیسے جانتے ہو؟ کیونکہ وہ جس کے ساتھ اسائنمنٹ کر رہا تھا اس نے مجھے بتایا تھا کہ اسائنمنٹ کی مدت 2 ماہ طے ہوئی تھی، اور زیاد سلطان جس روز مالا سے پہلی دفعہ ملا تھا اس بات کو 1.5 ماہ گزر چکا ہے۔ اس سے زیادہ وہ یہاں نہیں رہ سکے گا کیونکہ اسے حکومت کے سامنے اپنا کلین ریکارڈ ثابت کرنا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اب۔ چنگیز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم کچھ دن کے لیے کام سے چھٹی لو، اپنی کرمزی عمارت کو ذہن سے نکالو اور۔ چنگیز نے کن اکھیوں سے اس طرف اشارہ کیا جہاں وہ پھر سے پنجوں کے بل زمین پر بیٹھی بھیگی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس ننھے بچے سے کوئی بات کر رہی تھی، اور وہ بچہ جو اب بالکل جواب میں بالکل خاموش تھا، نہ وہ مسکرا رہا تھا نہ وہ رو رہا تھا۔ اور ان کے ساتھ وقت گزارو کیونکہ اس وقت ان کو سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے۔ ماہر نے واپس گردن اسی فیروزی عمارت کی جانب موڑی تو چنگیز نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا، پھر چہرے پر بدمزگی پھیلی۔ ہو سکتا ہے تم اس واقعی سننے میں غلطی ہوئی ہو، عالیہ نے فسٹک ہی کہا ہو اور تمہیں فیروزی لگا ہو۔ ہر بات کے پیچھے پہیلی نہیں ہوتی۔ اب جب سب درست ہونے جا رہا ہے تو اپنے دماغ کو کسی نئی گتھی کو سلجھانے کی طرف لگانے کے بجائے اپنے حال پہ غور کرو۔ یہ میرا ایک دوست کی حیثیت سے تمہیں مشورہ ہے۔ نہ فیروزی اور فسٹک ایک جیسا لفظ ہیں اور نہ یہ عمارتیں ایک جیسی ہیں، اس نے فیروزی کہا تھا، مجھے سننے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ وہ چنگیز کی آنکھوں میں دیکھ کے اسی یقین سے بولا تھا جو اس کے اندر قدم جمائے بیٹھا تھا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ اس نے غلط عمارت کیوں بتائی چنگیز بے، سوال یہ ہے کہ میں نے اس کا پہلی دفعہ میں یقین کیوں کیا۔ اس نے ایک آخری نگاہ فیروزی عمارت پہ ڈالی۔ سورج اب ڈوب رہا تھا اور جامنی اندھیرا ہر طرف پھیلنے کو بے تاب تھا۔ کچھ دیر بعد وہ عمارت بھی اپنے سارے اسرار اپنے اندر دبائے اس اندھیرے میں ڈوب جائے گی، لیکن وہ اس پہیلی کو ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ جانتا تھا اس نے کیا سنا تھا، کچھ تھا اس فیروزی عمارت میں، کچھ ایسا جو اسے کھوجنا تھا۔ 1 ہفتے بعد ہوٹل سویٹ میں تازہ قاسم پتی پھولوں کی مہک تھی، دیوار گھیر کھڑکی کے پردے ہٹے تھے اور باہر پھیلے منظر نامے میں مسجدوں کے مینار اور دور بہتا بوسفورس کا پانی نمایاں تھا۔ کھڑکی کے ساتھ کبیرہ سعدان کھڑی تھیں، ایسے کہ سلیپنگ گاؤن پہن رکھا تھا، سر پر اوڑھنی ٹوپی تھی اور انگلیاں اضطراب سے مروڑتی موبائل اسکرین کو تیزی سے سکرول کر رہی تھیں۔ چند لمحے بعد انگلی رکی، آبرو ناپسندیدگی سے کٹے ہوئے۔ اسکرین پر ایک تصویر رکی ہوئی دکھائی دی، مابینہ کا انسٹاگرام، 2 بچوں کے ننھے ننھے ہاتھ اور ان دونوں میں ایک ایک انگلی جو یقیناً مابینہ کی تھی۔ مابینہ نظر سے بچنے کے لیے اب اپنے بچوں کے چہروں کی تصویر نہیں لگاتی تھی، لیکن وہ ہاتھ کافی تھے۔ ایک لاوا سا کبیرہ سعدان کے سینے میں اٹھنے لگا، اتنا شدید کہ جیسے ان کے سارے جسم کو جلا کے راکھ کر دے گا۔ انہوں نے مٹھی بھینچ کے اپنے سینے پر رکھی، گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔
لیکن آنکھیں بھر آئیں۔ پچھلی رات مسکارا ٹھیک سے اتارا نہیں تھا، سو جیسے ہی آنکھوں میں پانی آیا، حلقوں والی جگہ مزید سیاہ ہوتی گئی۔ انہوں نے فون زور سے صوفے پر مارا اور پھر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئیں، چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اسی وقت موبائل کی ٹن ٹن اتنے زور سے بجی کہ وہ ڈر کے اچھلیں۔ تیزی سے فون اٹھایا۔ اسکرین پہ بلاکڈ نمبر لکھا آ رہا تھا۔ ان کے دل نے ایک دھڑکن مس کی۔ انگلیوں پہ لگا سیاہ پانی اسکرین پہ بھی لگ گیا، لیکن انہیں پرواہ نہ تھی۔ گزشتہ ایک ہفتے میں چند ایک دفعہ اس نمبر سے کال آئی تھی۔ انہوں نے 2-3 دفعہ ہیلو ہیلو کہا، لیکن کال کرنے والے نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ چند سیکنڈ بعد ہی وہ کال کاٹ دیتا تھا اور وہ جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ پولیس کے بتائے گئے اس پتے پہ جہاں آلیان رہتا تھا وہ کئی دفعہ گئی تھی، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ مالا کے بچے کو پولیس کے حوالے کرنے کے بعد سے آلیان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ نہ وہ اس یونیورسٹی میں آتا تھا جس کے بارے میں اس نے بتایا تھا، نہ وہ اس ایگزامز میں شریک ہوا تھا جس کا وہ ڈھنڈورا پیٹتا رہا تھا۔ وہ یوں غائب ہو گیا تھا جیسے جنات ہو جاتے ہیں۔ موبائل اسکرین بھی زور زور سے بج رہی تھی۔ کبیرہ بیگم نے بھیگی انگلی سے اسپیکر کا بٹن دبایا۔ دوسری جانب خاموشی تھی۔ اس دفعہ بھی وہ خاموش رہنا چاہتی تھی، لیکن چند لمحے سے زیادہ ایسا ہو نہ سکا۔ میں جانتی ہوں یہ تم ہو۔ ان کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ بس یہ نہیں جانتی کہ جب بات نہیں کرنی ہوتی تو کال کیوں کرتے ہو؟ جب نہیں چاہتے کہ تمہیں ڈھونڈا جائے تو اپنا پتہ کیوں بتاتے ہو؟ انہیں شک گزرا کہ دوسری جانب سانس لینے کی آواز آئی ہے، پہلے یہ بھی نہیں آتی تھی۔ انہوں نے پھر سے آنسو رگڑے۔ آلیان، میرے بیٹے، تمہیں ایک دفعہ بیٹھ کے میری طرف کی کہانی سننی چاہیے۔ میں نہیں جانتی اس نگینہ نے تمہیں کیسے برین واش کیا تھا، اور میں تمہارے ذہن میں اس کی یاد کو خراب بھی نہیں کرنا چاہتی۔ شاید وہ مجھ سے بہتر ماں ثابت ہوئی تھی، لیکن کوئی بھی چیز اس حقیقت کو نہیں بدل سکتی کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ کیا تم مجھے ایک چانس دے سکتے ہو؟ دوسری جانب مکمل خاموشی تھی، البتہ سانس لینے کی آواز ویسی ہی تھی۔ میں نے سنا ہے تم نے مالا کے بیٹے کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ بھی جانتی ہوں کہ تم نہیں چاہتے کہ ہم میں سے کوئی تم سے رابطہ کرے، لیکن پھر بھی تم مجھے کال کرتے ہو کیونکہ خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ تمہیں میری طرف کھینچتا رہے گا۔ کیا تم ایک دفعہ اس خون کی سن سکتے ہو؟ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ آج شام آپ کے ہوٹل کے باہر بینچ پہ۔ اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ کبیرہ سعدان دھک سے رہ گئیں۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی، مگر اس لہجے کو نہیں۔ یہ لہجہ اب بے رخی اور خوردرے پن سے بھرا ہوا نہیں تھا، سرد اور لا تعلق بھی نہیں، بس اس لہجے میں انہیں کوئی جذبہ محسوس ہوا تھا، بے چینی، کپکپاہٹ، خون کی کشش۔ وہ مسکارے سے لتھڑی بھیگی آنکھوں سے مسکرائیں۔ آلیان کی شام کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہوتی تھی ان کو نہیں معلوم تھا، لیکن وہ ساری دوپہر اور ساری شام ہوٹل کے باہر سردی میں بینچ پر بیٹھنے کو تیار تھیں۔ وہ ضرور ان سے ملنے آئے گا۔ کئی برس بعد ان کا بیٹا ان سے ملنے آئے گا۔ شام جامنی اندھیرے کی صورت سریار کی اپارٹمنٹ بلڈنگ پہ پھیل رہی تھی۔ سڑک کنارے بندھی کشتیوں کے رنگ برنگے کمکے اندھیرے ہوتے ہی جل ملانے لگتے اور ان میں بیٹھے کپتان اور اس کے ساتھیوں کے قہوے کے دور چلنے لگتے۔ ایسے میں اگر کشتی میں بیٹھا کوئی فرد گردن اٹھا کے اوپر دیکھتا تو اسے 2 بیلکنیاں روشن دکھائی دیتیں۔ مالا کی بیلکنی کا بلب جل رہا تھا، البتہ وہ خالی تھی۔ شیشے کے دروازے سے اندر جھانکو تو وہ کچن کاؤنٹر کے ساتھ کھڑی کینچی سے ایک پودے کے مرجھائے پتے کاٹ رہی تھی۔ بار بار نگاہ اٹھا کے صوفے پر کروٹ کے بل سوئے بچے پہ ڈال لیتی جس کے سر پر ٹوپی تھی اور اس نے 2 کمبل اوڑھ رکھے تھے۔ ہر نگاہ کے ساتھ وہ مسکرا دیتی اور واپس اس پودے کی جانب متوجہ ہو جاتی جس کو اس نے دوسرے پودوں کی طرح گزشتہ 1 ہفتے سے مسلسل نظر انداز کیا تھا۔ یہ 1 ہفتہ عجیب بے یقینی میں گزرا تھا۔ بدر کے واپس آتے ہی چند گھنٹے تو اسے یقین نہیں آیا کہ وہ آ چکا ہے اور وہ زندہ ہے۔ حالانکہ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ زندہ ہوگا، لیکن دور اندر وہ خوف کسی تلوار کی طرح سر پر منڈلاتا رہتا کہ شاید وہ غلط ہو۔ اور اب جب بدر گھر آیا تو پہلے دن وہ ٹھیک سے خوش بھی نہ ہو پائی، بس حیرت تھی، گمسم۔ آہستہ آہستہ ذہن نے سب کو پروسیس کیا، لیکن خوشی کے بجائے جو پہلا احساس اسے ہوا وہ خوف تھا۔ ایک دفعہ پھر سے وہی خوف کندھوں پر کسی پرندے کے پنجوں کی طرح دباؤ دینے لگا۔ اگر آلیان نے دوبارہ اس کے بیٹے کو اغوا کر لیا، اب کی بار وہ کیا کرے گی؟ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں کر رہی تھی۔
اپارٹمنٹ کے باہر ماہر کا گارڈ موجود تھا اور بلڈنگ کے باہر چنگیز کے 2 پولیس اہلکار۔ ہر ایک نے اس کو تسلی دلائی تھی کہ اب وہ بچے کو دوبارہ اغوا نہیں کرے گا۔ 2-3 دن کے بعد وہ جیسے نارمل ہونے لگی۔ اسے بالآخر یقین آنے لگا تھا کہ اب زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہے، لیکن بدر کو وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے سکتی تھی۔ اس ایک ہفتے میں صرف وہ پودے نہیں تھے جن کی طرف وہ توجہ نہیں دے سکی تھی اور وہ مرجھانے لگے تھے۔ ماہر فرید بھی اس کے درمیان سے اوجھل تھا۔ مالا نے پودے کا جار کاؤنٹر ٹاپ پر رکھا اور اس صوفے تک آئی۔ احتیاط سے اس کے کنارے بیٹھی۔ بند آنکھوں سے سویا بدر ہلکا سا کسمسایا۔ مالا کا دل زور سے دھڑکا کہیں وہ اٹھ نہ جائے، لیکن وہ سوتا رہا۔ اس نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ بدر ٹھیک تھا، اس کی صحت اچھی تھی، مگر وہ بولتا نہیں تھا۔ ایک امید سی تھی کہ شاید جب وہ واپس آئے تو بولنے لگے گا، لیکن وہ ویسا ہی تھا، لمبا ہو گیا تھا، بالوں کا رنگ قدرے گہرا ہو گیا تھا۔ بظاہر بدر ویسا ہی تھا، لیکن کچھ تھا جو بدل گیا تھا۔ کیا یہ ان دونوں کے درمیان گزرا وقت تھا یا کیا وہ ایک چینجلنگ تھا؟ مالا نے جھرجھری لی، جیسے ذہن میں آئی منفی خیالات کو جھٹکا۔ وہ اس کا بیٹا ہی تھا۔ کوئی بھی ٹیکنالوجی یا جادو اس کے بچے کو کسی دوسرے بچے کی صورت میں لا کے اس کے سامنے کھڑا نہیں کر سکتا تھا۔ تصدیق کے لیے پولیس نے ان کے ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروائے تھے۔ گو کہ اسے ان کی ضرورت نہ تھی، وہ اپنے بچے کو پہچانتی تھی، لیکن کچھ تھا جو بدر میں مختلف تھا، جیسے وہ پہلے سے زیادہ خاموش ہو گیا تھا۔ لیکن نہیں، ایک خاموش بچہ مزید کتنا خاموش ہو سکتا ہے، یا شاید وہ ڈرا ہوا تھا۔ اس دوران بدر کے تمام لیبس بھی ہوئے تھے اور ان کے مطابق اس کو کسی بھی قسم کی دوا یا زہریلا کیمیکل نہیں دیا گیا تھا۔ اس کی صحت بالکل ٹھیک تھی، بظاہر کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ پھر کیا تھا جو اسے تنگ کرتا تھا؟ یا شاید وہ ماہر کی طرح ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی جن کا نہ پوچھے جانا ہی بہتر تھا۔ موبائل آس پاس کہیں تھر تھرانے لگا تو وہ چونکی۔ وہ صوفے کی گدی میں گھسا ہوا تھا۔ اس نے کھینچ کے اسے باہر نکالا۔ غیر شناسا نمبر دیکھ کے دل کی دھڑکن مس ہوئی۔ عالیان نے اس کے بعد کبھی رابطہ نہیں کیا، پھر آج کیوں؟ کہیں وہ جادوگر دوبارہ ان کی زندگیوں میں نہ آ جائے۔ نہیں، اس دفعہ وہ اس کی جان لے لے گی۔ تیزی سے فون کان سے لگایا۔ کش مالا؟ اوہ! مالا کے ہونٹ سکڑے۔ وہ اس فون کال کی توقع پچھلے کئی دن سے کر رہی تھی کہ زیاد سلطان کو اس کال کی ہمت کرنے میں 1 ہفتہ لگا تھا۔ کہو زیاد۔ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ اب تک تم جان چکی ہوگی کہ میں کچھ دن بعد اس شہر سے چلا جاؤں گا اور بہت عرصے تک شاید دوبارہ یہاں نہ آ سکوں۔ میری تم سے ایک ریکویسٹ ہے۔ کشمالا خاموشی سے سنے گئی۔ وہ جانتی تھی وہ کیا کہنے والا تھا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا تھا اور مجھے یقین ہے کہ تم میرے بارے میں برا نہیں سوچو گی، چاہے کوئی تمہیں کیسی ہی کہانی کیوں نہ سنائے۔ کشمالا نے گردن موڑ کے بیلکنی کی سمت دیکھا۔ ایک سایہ سا وہاں دکھائی دیا تھا جو دوسری بیلکنی سے اس جانب گر رہا تھا۔ ایک پورے قد کا آدمی ریلنگ پہ جھک کے پانی کو دیکھ رہا تھا، ہاتھ میں پکڑا مگ۔ میں جانے سے پہلے صرف ایک دفعہ اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے کبھی اس کی زندگی کا حصہ نہیں بنا تھا اور نہ اس کے بعد حصہ بننا چاہوں گا۔ میں تمہاری اور بدر کی زندگی سے نکل جاؤں گا، لیکن ایک دفعہ میں اسے ملنا چاہتا ہوں، اگر تم اجازت دو تو۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں زیاد کہ مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، اور یہ وہ بچہ ہے جس کو نہ تم دنیا میں لانا چاہتے تھے، نہ اس کو بازیاب کروانے کے لیے تم نے کوئی مدد کی تھی۔ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، مگر اس کے ساتھ جو بھی ہوا وہ عالیہ نے میری دشمنی میں کیا۔ میں اس کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن کیا ایک دفعہ اپنے بیٹے سے مل سکتا ہوں؟ اس کی آواز تھکی اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ کشمالا نے پھر سے بیلکنی کی سمت دیکھا۔ وہ سایہ وہیں تھا، مگ چہرے تک لے جاتے ہوئے وہ جیسے کشتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ مجھے اس وقت ڈسٹرب مت کرو زیاد۔ مزید کچھ سنے بغیر مالا نے فون رکھ دیا، پھر بیلکنی کی سمت آئی، دروازہ کھولا۔ ٹھنڈ کے تھپیڑے تیزی سے اندر آئے۔ احتیاط سے دروازہ بند کیا تو دوسری جانب کھڑا سایہ چونکا، گردن مڑی۔
وہ قدم قدم چلتی بیلکنی کے سرے تک آئی۔ اب وہ ساتھ والی بیلکنی کو دیکھ سکتی تھی اور وہاں کھڑا شخص اس کو۔ پھر وہ مسکرایا تھا تھکان سے۔ وہ قہوے کا بھاپ اڑاتا مگ ہاتھ میں لی ریلنگ پر جھکا ہوا تھا۔ آہٹ بھی اس کی جانب گھوما۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کی طرف آ رہی تھی، اپنی ریلنگ کے قریب آ ٹھہری۔ رخ ماہر کی جانب تھا۔ وہ اسے دیکھ کے تھکان اور آزردگی سے مسکرایا۔ پچھلے ایک ہفتے میں اس نے کشمالہ مبین کو ہر چیز کو بھول جاتے دیکھا تھا، شاید خود اپنے آپ کو بھی۔ وہ گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ جو کچھ چاہیے تھا فیضی حانم اسے لا دیتی یا وہ ڈیلیوری کروا لیتی۔ اس وقت بھی وہ ڈھیلے ڈھالے لاؤنج ویئر میں ملبوس تھی۔ کندھوں کے گرد اونی شال تھی اور سر پر ٹوپی جس سے بال نکل کے نیچے گر رہے تھے۔ شفاف چہرہ 2-3 دانوں کے سوا ویسا ہی تھا، البتہ ایک مسلسل مسکراہٹ تھی جو اس ایک ہفتے سے پہلے اسے وہاں دکھائی نہیں دی تھی، اور اس ایک ہفتے میں وہ وہاں سے ہٹی نہیں تھی۔ وہ ریلنگ کے اس کنارے پر آ کھڑی ہوئی جو ماہر کے قریب تھا۔ بدر ٹھیک ہے؟ اس نے مسکرا کے پوچھا۔ مالا نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک نظر شیشے کے دروازے کو دیکھا۔ ماہر جانتے تھا کہ اس نے بدر کو صوفے پر ایسی جگہ سلا رکھا ہوگا جو اسے یہاں سے دکھائی دے۔ اتنی فکر مند نہ رہا کرو، اب اس کو کچھ نہیں ہوگا، اس نے جیسے تسلی دی۔ مالا نے اس بات میں سر ہلایا۔ جانتی ہوں، لیکن کچھ چیزیں میرے اختیار میں نہیں ہیں۔ شاید میں اگلے کئی برس تک اس کے معاملے میں انسیکیور رہوں گی۔ ماہر نے ایک نظر اپنے لاؤنج کی جانب دیکھا جس کے پار ہلال کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ سمجھ سکتا ہوں، اس نے یہ وقت گزارا تھا، وہ سمجھ سکتا تھا۔ وہ دونوں اب ریلنگ سے ٹیک لگائے یوں کھڑے تھے کہ نگاہیں اپنے اپنے لاؤنج میں کھلتے شیشے کے دروازوں پہ جمی تھیں، اور دونوں ایک ہی دوسرے کا دروازہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کیا پولیس کو آلیان کے بارے میں مزید کچھ پتہ چلا؟ نہیں، وہ بالکل غائب ہو چکا ہے اور پولیس اس کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کر رہی، کیونکہ جائے وقوع سے کوئی ایسی شے نہیں ملی جس پر آلیان کا فنگر پرنٹ موجود ہو۔ جو فنگر پرنٹس ملے ہیں وہ انکنکلوسیو ہیں۔ پولیس نے ویسے بھی اس کو کلیئر کر دیا تھا۔ اگر پولیس پہلے فیروزی عمارت کی طرف نہ جاتی تو شاید وہ بدر کے گواہ کاروں کو پکڑ لیتے۔ ماہر خاموش ہو گیا، ذہن پھر وہیں چلا گیا۔ اس کی خاموشی پہ کشمالہ نے غور سے اسے دیکھا۔ اٹس اوکے ماہر، اس نے فسٹک کہا ہوگا، تمہیں فیروزی لگا ہوگا۔ ماہر نے نفی میں سر دائیں بائیں ہلایا۔ میں جانتا ہوں میں نے کیا سنا تھا۔ یہ کہتے ہوئے کچھ تھا جو ماہر کے چہرے پہ بدل جاتا تھا، ایک عجیب سی بے چینی، ایک شکست۔ اٹس اوکے، اس نے اپنے اغوا کاروں کو الرٹ کرنے کے لیے کہا ہوگا، کیونکہ اسی وجہ سے انہیں بھاگنے کا موقع مل گیا۔ اب اس بات کو چھوڑ دو۔ ماہر نے سر پھر سے نفی میں ہلایا۔ نہیں چھوڑ سکتا، کچھ ہے جو میں مس کر رہا ہوں۔ اب کے کشمالہ پوری اس کی جانب گھومی، سینے پر بازو لپیٹے اور سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہیں ہمیشہ جاننا ہوتا ہے کہ سب کیوں ہوا، کیسے ہوا، لیکن کیا تم ایک دفعہ سب کچھ چھوڑ سکتے ہو؟ اب سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، آلیان دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ مجھے بھی یقین آنے لگا ہے، زیاد اس شہر سے چلا جائے گا۔ بدر مجھے واپس مل چکا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اس سکون کو محسوس کریں جو زندگی کا ایک بڑا باب ختم ہونے کے بعد انسان کے حصے میں آتا ہے؟ ماہر نے چونک کے اسے دیکھا، کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، پھر خاموش ہو گیا۔ شاید وہ جانتی تھی کہ وہ کیا پوچھنا چاہتا تھا۔ ہاں، زیاد نے مجھے کال کی ہے آج، وہ بھی وہی کہہ رہا تھا جو چنگیز نے کہا تھا، وہ کچھ دن بعد اس شہر سے چلا جائے گا اور وہ بدر سے ملنا چاہتا ہے۔ ماہر فرید کے جسم کے سارے اعصاب تن گئے، خالی ہاتھ کی مٹھی بھنج گئی۔ تم نے کیا کہا؟ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ناپسندیدگی چھپا نہیں سکا تھا۔ میں نے ابھی جواب نہیں دیا، لیکن مالا کی نگاہیں روشن لاؤنج میں بے نیاز سوئے بدر پہ جمی تھیں۔ وہ اس کا باپ ہے ماہر، میں اس کو اس کے باپ سے دور نہیں کر سکتی، وہ ہمیشہ اس کی زندگی کا حصہ رہے گا۔ بہت سی تلخی ماہر فرید نے اندر ہی اتار لی، بدقت سر ہلایا۔ آف کورس وہ اس کا باپ ہے۔ مگ ریلنگ کے دہانے پر رکھ دیا، قہوے کا سارا ذائقہ کڑوا ہو چکا تھا۔ بہت دفعہ نفرت میں اور غصے میں نے سوچا تھا کہ زندگی بھر زیاد سلطان کو اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھنے دوں گی، لیکن وہ اس کا باپ ہے اور میں اس حقیقت کو بدل نہیں سکتی۔ ہم ماضی کو نہیں بدل سکتے، اس لیے سوچ رہی ہوں کہ اسے چند شرائط طے کر لوں۔ وہ یوں ہر دوسرے دن میری زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا بدر کے لیے، اسے کچھ شرائط کا پابند ہونا پڑے گا۔ وہ دور کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے سوچ کے کہہ رہی تھی۔ تم مجھ سے ملنے اکیلے نہیں جاؤ گی، میں ساتھ جاؤں گا۔ مالا نے چونک کے اسے دیکھا، کچھ کہنے لگی پھر ٹھہر گئی۔ وہ پوچھ نہیں رہا تھا، بتا رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔
شور ویسے بھی میں چاہتی ہوں کہ اس سے اسی ہفتے کے دوران مل لوں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے، کیونکہ پھر وہ اس شہر سے چلا جائے گا۔ ماہر بے دہانی میں بڑبڑایا، پھر ایک دم چونکا، دھڑکن مس ہوئی، بے اختیار مالا کو دیکھا۔ اور تم؟ بدر کے پاس سے اس کا پاسپورٹ نہیں ہے، نہ اس فلیٹ سے برآمد ہوا تھا۔ پاسپورٹ اپلائی کر دیا ہے، اگلے ہفتے ہمیں مل جائے گا۔ اور وہ آگے کچھ نہیں کہہ سکی۔ نیم روشن بیلکنی میں کھڑا ماہر فرید چند لمحے کے لیے اس کو دیکھ کے رہ گیا، جیسے کچھ بول نہ سکا ہو۔ پاسپورٹ ملنے کے بعد تم اور بدر چلے جاؤ گے؟ وہ دیکھ سکتا تھا کہ مالا کی گردن میں گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی ہے، جیسے اس سے بہت سا تھوک نکلا ہو۔ پھر چہرے پہ بظاہر مسکراہٹ سجائے ماہر کو دیکھا۔ یہی طے ہوا تھا؟ اور بیکری کا کیا؟ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ماہر کا کیا، لیکن الفاظ حلق میں رہ گئے تھے۔ او جی ڈائیلاگ، ماہر کا کیا؟ مالا نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی۔ کم آن ماہر، وہ بیکری بیربل کی تھی، اسی کی ہونی چاہیے۔ وہ بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ کیا اس کو پولیس اسٹیشن کے باہر ہونے والی گفتگو یاد تھی؟ کیا اسے یاد تھا کہ ماہر نے اسے روکنے کے لیے کہا تھا؟ یا اپنے بیٹے کے ملنے کی خوشی میں وہ سب بھول گئی تھی؟ کیا ماہر فرید صرف ایک مددگار انسان تھا جس نے بدر کو اسے ملوایا تھا، اور اب وہ اپنے بیٹے کو لے کے یہاں سے چلی جائے گی؟ لیکن یہی طے ہوا تھا، وہ اس کی مدد کرے گا، اور وہ 2 مہینوں کے ختم ہوتے ہی یہاں سے چلی جائے گی۔ لیکن کیا ان 2 مہینوں میں جو کچھ ہوا، کوئی بھی شے کشمالہ مبین کے دل میں اپنی جڑ نہیں جما سکی تھی؟ وہ بس اسے دیکھ رہا تھا، اور مالا بیلکنی کے دروازے کے پار اپنے سوئے ہوئے بیٹے کو۔ ایک دم سے ماہر فرید کو اپنا آپ غیر ضروری لگا۔ مالا، زیاد اور بدر، وہ اس سکون کا حصہ کبھی بھی نہیں تھا، نہ بن سکتا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، یہی طے ہوا تھا۔ اس نے ریلنگ سے مگ اٹھایا، وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ہم نے یہی طے کیا تھا کہ 2 مہینے میں بدر مجھے ملے یا نہ ملے، مجھے واپس جانا ہوگا۔ اور مجھے نہ صرف اب بدر مل گیا ہے، بلکہ… وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، لیکن ماہر کا فون تھر تھرانے لگا۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ ماہر ایکسکیوز می کہہ کے فون جیب سے نکال کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ نمبر جس کولیگ کا تھا، اسے اس وقت بات کرنے کے موڈ میں وہ نہیں تھا۔ البتہ بیلکنی کے اندر آتے اس نے دروازے کو لاک کیا۔ وہ جانتا تھا لاک ہونے کی آواز مالا تک چلی جائے گی، اور جھٹکنے والے انداز میں پردہ سامنے برابر کر دیا۔ شاید اس طرح وہ جان لے کہ وہ کال کے بعد واپس نہیں آئے گا۔ کال کاٹ کے فون جیب میں ڈالا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ ہی رہا تھا کہ کچن کاؤنٹر کے ساتھ کھڑی سوزین نے ہیلو کہہ کے مخاطب کیا۔ ماہر نے رک کے بادل نخواستہ اس کو دیکھا، سوالیہ آبرو اٹھایا۔ کیا؟ سوزین کسی پارٹی سے آئی تھی۔ اس نے ستاروں والا نیلا میری ڈریس پہن رکھا تھا، اور آنکھوں پہ گہرا میک اپ تھا۔ بال یوں بنے تھے جیسے گیلے ہوں۔ مسکرا کے وہ اس کے سامنے آئی، پلکیں جھپکائیں، وہ لبین سے اسے دیکھے گیا۔ نیلا شاید اس کا پسندیدہ رنگ تھا۔ ماہر بے، آپ کو مطلع کرنا تھا کہ کسی کی پھیلائی آسیب زدہ گھر والی باتوں کے باوجود اس کاٹیج کے لیے ہمیں گاہک مل گیا ہے، اور کل ہم اس کو بیچ رہے ہیں۔ اوکے پھر؟ ماہر فرید کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آیا تھا جس کی سوزین کو توقع تھی، البتہ اس نے اپنی مسکراہٹ برقرار رکھی۔ پھر یہ کہ کوشش کیجیے گا کل ہماری ڈیل کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں۔ گاہک بیانہ پہلے ہی دے چکا ہے، اس لیے اب ڈیل روکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم اس کاٹیج کو بیچ دو، سب کچھ جتنا جلدی ہونا ہے ہو جائے۔ سوزین کے ابرو تعجب سے کٹے ہوئے۔ کیا کچھ؟ ماہر نے جواب نہیں دیا، سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ وہ سوچتی نظروں سے اس کی پشت کو گھورے گئی، سارا موڈ جیسے غارت ہو گیا تھا۔ شام ابھی ٹھیک سے جامنی نہیں ہوئی تھی جب کبیرہ سعدان ہوٹل کے باہر بنے بینچ پر آ بیٹھی تھی۔ کسی جانور کی کھال والا بھورا کوٹ پہنے، گردن کے گرد مفلر اوڑھے ہوئے تھی، البتہ سر پہ ٹوپی نہیں تھی۔ ٹھنڈ ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن آج کے دن کی ترجیحات میں ٹوپی پہننا آخری نمبر پہ تھا۔ وہ گردن دائیں بائیں موڑتی، طویل سڑک کے گرد ٹہلتے سیاحوں کے ہجوم میں ایک چہرہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کی شام نہ جانے کس وقت شروع ہونی تھی۔ یہ علاقہ سیاحوں کا مرکز تھا۔ وہ دور رویہ سڑک کے درمیان ٹریم وے بنا تھا، جہاں پہ ایک سانپ جیسی طویل ٹریم دونوں سمتوں میں چلتی دکھائی دیتی تھی، بار بار ان کے سامنے رکتی، دروازے کھلتے، بہت سے لوگ اندر داخل ہوتے اور بہت سے باہر نکلتے، ہر ایک کی اپنی منزل تھی جس کی جانب جانے کی اسے اتنی جلدی تھی کہ وہ سفر سے لطف اندوز ہونا ہی نہیں چاہتا تھا، اور کبیرہ سعدان کو اپنی منزل ان چہروں میں کہیں نہیں دکھائی دے رہی تھی۔
ہوا مزید یک بستہ ہوتی گئی، سڑک کنارے بنی شاپس اور ریسٹورنٹس کی بتیاں روشن ہونے لگیں، آسمان سیاہ ہوتا گیا لیکن وہ نہیں آیا۔ وہ بازو سینے پر سختی سے لپیٹے بار بار بے چینی سے گھڑی دیکھ رہی تھی۔ انہیں 40 دن اور 40 راتیں بھی اس جگہ پر ٹھہرنا پڑتا تو وہ تیار تھیں۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ آنے کا وعدہ کرے اور ان کو بیچ راہ میں اکیلا چھوڑ دے۔ اتنے برس کبیرہ سعدان اس کے ملنے سے نا امید نہیں ہوئی تھی، آج کیسے ہو جاتی؟ سوری، میں لیٹ ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے ان کو لگا یہ ان کا وہم ہے یا ذہن کی ایک طرح کسی خواب کسی کیفیت میں انہوں نے چہرہ اٹھایا۔ وہ بینچ کے دہانے پر کھڑا تھا، لمبا کوٹ پہنے، کانوں میں ایئر مفس لگائے، ہڈ سے سر کو ڈھکے وہ سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ گو کہ اس نے سوری کہا تھا لیکن وہ نادم دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی، بے قرار آنکھوں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ ہاں، وہ نادم نہیں تھا لیکن اس روز پولیس اسٹیشن والے عالیان کی طرح بیزار اور سرد بھی نہیں تھا، اس کے درمیان کہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، ان کے الفاظ کپاہٹ کی صورت میں باہر نکلے۔ ہاتھ اس کی طرف بڑھایا لیکن وہ اسی طرح جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا رہا۔ کبیرہ بیگم کا ہاتھ دھیرے سے بیچ راستے میں نیچے گر گیا۔ ابھی فاصلے بہت تھے، ابھی انہیں 20 اسٹیپس لینے تھے، وہ جست نہیں لگا سکتی تھیں۔ تم نے مالا کے بیٹے کو واپس کر دیا؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ بینچ پر بیٹھے تھے کہ ایسے کے درمیان میں فاصلہ تھا اور سامنے ٹریم رکی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ ٹریم میں داخلے کا راستہ ان سے چند فٹ دور تھا، اس لیے وہ مجمع سے بچے ہوئے تھے۔ البتہ بار بار ان کے آگے پیچھے سے لوگ تیزی سے ٹولیوں کی صورت میں گزرتے اور سڑک کے پار کا منظر چھپ جاتا۔ ماہر بے نے گیم ہی ایسی کھیلی کہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ ٹریم پہ نگاہیں جمائے بیٹھے عالیان کے لہجے میں تلخی نہیں تھی، جیسے وہ ہلکا سا محظوظ ہوا تھا۔ کبیرہ نے گردن موڑ کے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم نے کیوں اغوا کیا تھا اس کے بیٹے کو؟ میں تمہیں جج نہیں کر رہی، پوچھ رہی ہوں۔ زیاد نے اس عورت کو مارا تھا جو ساری عمر میرا سایہ بن کے رہی تھی۔ مجھے زیاد سلطان سے بدلہ لینا تھا لیکن ہر دفعہ کی طرح ماہر بے نے معاملہ خراب کر دیا۔ کیا وہ ایک اچھی ماں تھی؟ عالیان نے پہلی دفعہ چہرہ موڑ کے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں سعدان جیسی تھیں یا ان آنکھوں کے جیسی جنہیں وہ روز آئینے میں دیکھتی تھیں۔ وہ فیصلہ نہ کر سکیں۔ وہ پروٹیکٹیو تھیں، میرا خیال رکھتی تھیں، مجھے طاقتور دیکھنا چاہتی تھیں۔ اور کیسی ہوتی ہیں مائیں؟ آنسو کبیرہ کی پلکوں کو بھگونے لگے، سمجھ کے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ میرے بارے میں کیا کہتی تھیں؟ یہی کہ آپ نے وہی کیا جو رپنزل کے ماں باپ نے کیا تھا، جادوگرنی سے ڈیل کر لی۔ اب کے عالیان کی آواز میں تلخی دہرائی، آنسو کبیرہ کی آنکھوں سے پھسلنے لگے۔ کیا وہ یہ کہتی تھی کہ میں نے ڈیل کی تھی؟ انہوں نے بھیگا چہرہ دائیں بائیں ہلایا۔ تمہارے باپ سے میری شادی اس کی ماں کی دعا کی وجہ سے ہوئی تھی۔ جس کو وہ ڈیل کہتی تھی وہ ایک وعدہ تھا جو اسے مجھ سے لیا تھا کہ میں اپنا پہلا بچہ اس کو دوں گی۔ میں ایک عمر سمجھتی رہی کہ وہ پہلا بچہ میری بڑی بیٹی عنایہ تھی اور نگینہ کی فیملی کو عنایہ دینے کا مطلب تھا زیاد سے اس کی شادی کروانا، اس لیے میں نے ایک عمر تگ و دو کی اسے زیاد شادی کر لے۔ میں نے نگینہ بیگم سے کوئی ڈیل نہیں کی تھی۔ اس نے بھی کبھی دوبارہ مجھے یہ وعدہ یاد نہیں دلایا کیونکہ اس کا ارادہ خاموشی سے میرے بچے کو اغوا کرنا تھا۔ تمہارے لیے شاید وہ ایک پروٹیکٹیو ماں ہو لیکن اس نے میری مرضی کے بغیر مجھ سے میرا بچہ چھینا تھا، میں یہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ عالیہ نے ہلکا سا سر کو اسبات میں خم دیا، بولا کچھ نہیں۔ ٹریم تیزی سے بغل بجاتی سامنے سے گزر گئی، اس کی تیز گامی سے ہوا کے جھونکے ان کے چہروں پہ آئے۔ کیا کرتی تھی وہ ان بچوں کا؟ تم، ماہر کی بہن اور بھی بچے اغوا کیے تھے اس نے؟ عالیان کے چہرے پہ ایک استزاحیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ ایک سیراب کے پیچھے بھاگ رہی تھیں، وہ بچے ان کی مدد کر سکتے تھے لیکن اس نے سر جھٹک دیا۔ کبیرہ نے ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیے اور غور سے اسے دیکھا۔ لیکن عالیہ نے چہرہ پھر سے ان کی طرف موڑا، اب کہ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ اس سوال کا جواب میں آپ کو نہیں دینا چاہتا۔ مالا کا بچہ اس کو واپس مل گیا، بات ختم۔ کبیرہ نے تیزی سے سر ہلایا، وہ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آف کورس، اس کا بچہ اس کو مل گیا، قصہ ختم۔ قصہ نہیں ختم ہوا، قصہ ابھی جاری ہے۔ اس کے پاس میرا کارڈ ہے۔ وہ پہلی دفعہ مسکرایا، ایسے جیسے کوئی راز شیئر کر رہا ہو۔ کبیرہ بیگم کے ابرو تعجب سے کٹے ہوئے۔ کس کے پاس؟ ماہر بے، اس نے میرا کارڈ رکھ لیا ہے، وہ آئے گا میرے پاس۔ وہ کیوں آئے گا تمہارے پاس؟ کیونکہ مسز کبیرہ سعدان، لوگ غلط کہتے ہیں کہ دنیا میں محبت اور نفرت کے بعد سب سے بڑا جذبہ جیلسی ہے۔
نوجوان جادوگر نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ انگشتیں شہادت دائیں بائیں نفی میں ہلائی۔ دنیا کا تیسرا بڑا جذبہ جو انسان سے ازل سے ابد تک سارے اچھے اور برے کام کرواتا آیا ہے وہ ہے کیوریوسٹی، تجسس، اور ماہر کا تجسس اس کو ایک دفعہ پھر میرے پاس لے کر آئے گا۔ میں اس ملاقات کا منتظر ہوں۔ وہ مسکرا کے پھر سے سامنے دیکھنے لگا، جیسے کوئی سوچ اس کو محظوظ کر رہی ہو۔ پھر جیسے خیال آئے کہ وہ کہاں بیٹھا ہے، چہرہ واپس سنجیدہ ہو گیا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں نے آپ کو پھر سے اپنی ماں تسلیم کر لیا ہے، لیکن میں آپ کو ابھی ایسے جانے بھی نہیں دے سکتا۔ مجھے آپ کی سائڈ کی کہانی سننی ہے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم اپنی کہانی ایک نئے سرے سے لکھ سکتے ہیں۔ کبیرہ بیگم کے چہرے پہ ایک دم اتنی روشنی ابھری کہ پوری رات چمک اٹھی۔ ان کی خوشی جیسے سنبھالی نہیں جا رہی تھی، تیزی سے مسکرا کے سر ہلایا۔ کسی کافی شاپ میں چلیں یا ریسٹورنٹ، ایک ڈنر ساتھ کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں۔ آلیان چند لمحے سوچتا رہا، پھر دھیرے سے اٹھا۔ وہ اس کے ساتھ ہو لی۔ ابھی وہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی تھی، ابھی وہ اس کے بازو میں ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتی تھی۔ البتہ یہ معلوم تھا کہ صبح سے کچھ نہ کھانے کے باعث ان کی ٹانگوں میں جو کمزوری تھی، اس کے باعث اگر وہ کہیں لڑکھڑا گئیں تو وہ انہیں تھام لے گا۔ ان کا بیٹا جو ان کے قد سے بڑا تھا، ان کے ساتھ قدم بہ قدم چل رہا تھا، اس خوبصورت شہر میں، محبت کے شہر میں، جہاں لوگ بچھڑی محبتوں کو ڈھونڈنے آتے تھے۔ کبیرہ بیگم کو سب کچھ مل گیا تھا۔ ایک دم سے ہورے جہاں کی بیٹیوں کی ساری نعمتیں اس ایک نعمت کے سامنے ہینچ لگنے لگی تھیں۔ سریار کی اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کی وہ صبح ہر ویک ڈے جیسی مصروف اور جھنجھلاہٹ سے بھری تھی۔ اس فلور پہ موجود ہر لفٹ کے دروازے بار بار کھل اور بند ہو رہے تھے۔ کافی کے فلاسک پکڑے اور لیپ ٹاپ بیگز اٹھائے لوگ اپارٹمنٹ سے نکل کے نیچے جا رہے تھے۔ ماہر البتہ نیچے سے واپس اوپر آ رہا تھا۔ وہ کچھ بھول گیا تھا۔ اپنے فلور پر اترتے ہوئے وہ سیدھا مالا کے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑے گارڈ تک آیا۔ گارڈ نے اس کے سوال کے جواب میں سر ہلایا اور جیب سے ایک بند لفافہ نکال کے اسے دیا۔ اس کی میل جو بھی ڈیلیور ہوئی تھی اور جسے وہ گارڈ سے وصول کرنا بھول گیا تھا۔ اندر ایک بینک کارڈ تھا جسے وہ آفس میں جا کے کھولے گا۔ لفافہ کوٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے وہ لفٹ تک واپس آیا۔ ابھی لفٹ کے اندر کھڑا ہوا ہی تھا کہ کوریڈور سے ہیل کی آواز سنائی دی اور پھر تیز پرفیوم کا جھونکا آیا۔ ایسی ہیل جو راہداری کے کارپیٹ کے باوجود سنائی دیتی تھی اور سماعت کو سخت ناگوار گزرتی تھی۔ ماہر نے جلدی سے دروازے بند ہونے کا بٹن دبایا۔ لفٹ کے دروازے آپس میں ملنے کے لیے ایک دوسرے کے قریب آنے لگے، لیکن درمیان میں سے ایک مینی کیور ہاتھ نظر آیا جس نے دروازوں کو روک لیا۔ دروازے واپس جدا ہوئے اور سامنے بھورے بالوں والا مسکراتا چہرہ دکھائی دیا۔ گڈ مارننگ ماہر بے۔ سوزین کندھوں پر کیپ کوٹ پہنے ٹھک ٹھک چلتی لفٹ میں داخل ہوئی۔ ایک کوہنی پہ بیگ ٹنگا تھا اور دوسری کے ساتھ شوہر۔ ماہر نے ایک ناپسندیدہ نظر بیربل پہ ڈالی جو ماہر کو دیکھ کے ایک دم ٹنکا تھا، پھر نگاہ ملائے بغیر اندر آ گیا۔ اب وہ درمیان میں تھا اور وہ دونوں اس کے دائیں بائیں۔ سوزین نے لمبے ناخن سے لابی کا بٹن دبایا اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ دروازے بند ہوئے تو وہ ان دونوں کا عکس ان میں دیکھ سکتا تھا۔ لفٹ میں اس کا تیز پرفیوم بھر گیا تھا، جیسے وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ ماہر نے دعا کی کہ وہ چند سیکنڈ کا یہ سفر خاموشی سے گزار دے، لیکن ہم ڈیلر شپ پہ جا رہے ہیں، کاٹیج کا سودا فائنل ہو گیا ہے، کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے ماہر بے؟ سوزین نے سادگی سے پلکیں جھپکائیں۔ ماہر نے گہری سانس لی جیسے بہت ضبط کیا ہو، چہرہ اس کی طرف موڑا اور اسی کے انداز میں مسکرایا۔ جب اگلی پراپرٹی بیچو گی تب آؤں گا، تمہارے لیے تو اب یہ روز کی بات ہوگی۔ سوزین کی مسکراہٹ برقرار رہی۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور وہ وشز گڈ لک کہہ کے آگے بڑھ گئی۔ کیپ والا لمبا کوٹ پیچھے سے پھڑ پڑا رہا تھا اور وہ دور جاتی دکھائی دے رہی تھی، لیکن وہ اکیلی تھی۔ اور تب ماہر کو احساس ہوا کہ بیربل اس کے ساتھ نکلا تھا مگر وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ سوٹ اور ٹائی میں ملبوس تھا، گھنگریالے بال جلد سے پیچھے جما رکھے تھے، شیو بھی ٹھیک سے بنائی تھی۔ نگاہیں البتہ بیوی کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ ماہر کی نظروں کو محسوس کر کے اس نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا تم ساتھ چلنا چاہو گے؟ سوزی کے برعکس اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، سوال تھا اور ایک چھپا ہوا خوف بھی۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کی محنت کو یوں ضائع ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ تم دونوں خود کرو جو بھی کرنا ہے۔ میں یہ کاٹیج نہ بیچتا اگر تم بیکری نہ بیچتے۔ بیربل کے چہرے پہ زخمی سا تاثر ابھرا اور گال گلابی ہوئے۔ ماہر نے جواب میں آبرو اچکا دی۔ وہ آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ تمہیں لگتا ہے ہماری لا فرم کامیاب نہیں ہوگی، ہے نا؟ ماہر فرید نے بہت سخت سے جیسے ایک تلخ گھونٹ بھرا اور واپس اس کی جانب گھوما۔ سنجیدہ نظروں سے سر سے پیر تک بیربل کو دیکھا۔
تمہیں یقین ہے کہ یہ رقم لا فرم میں ہی انویسٹ ہوگی؟ تم مجھے اتنا بیوقوف کیوں سمجھتے ہو ماہر؟ کیا تم اس وقت کو بھول گئے ہو جب تم کیف بنا رہے تھے اور مالک سمیت سب نے تمہیں منع کیا تھا اور کہا تھا کہ تم ناکام ہو جاؤ گے، لیکن تم نے ٹھان لی تھی کہ تم اس آرکیٹیکچرل فرم کو کامیاب کر کے دکھاؤ گے۔ آج بھی تمہاری فرم اتنی کامیاب نہیں ہے جتنی تم اسے بنانا چاہتے تھے۔ کسی کو تم پہ یقین نہیں تھا سوائے میرے۔ ماہر کے تنے تاثرات ڈھیلے ہوئے۔ جب مالک کو بھی تم پہ یقین نہیں تھا تب میں نے، بیربل نے تم پہ یقین کیا تھا۔ مالک کے برعکس مجھے لگتا تھا کہ تم اس کو کامیاب کر لو گے۔ کیا تم میرے اوپر اتنا سا بھی یقین نہیں کر سکتے؟ بیربل فرید کی آنکھوں میں تھکان بھی تھی اور گلہ بھی۔ اس کا زخمی پن، ہرٹ، گلہ آمیز لہجہ ماہر کے کندھے جیسے ڈھلک گئے۔ تم نے، ہمارے باپ نے، مالک نے، کسی نے آج تک مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا کہ وہ سمجھے کہ میں کامیاب بھی ہو سکتا ہوں۔ سوزین نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے۔ وہ چاہتے کہ میں اس پروجیکٹ کو لیڈ کروں۔ بہتر ہوتا کہ اس وقت تم سوزی سے اپنے اختلاف بھلا کے میرے ساتھ دیتے۔ وہ چند لمحے امید اور گلے سے ماہر کو دیکھتا رہا، پھر جیسے دکھی دل سے سر جھٹکے آگے بڑھ گیا۔ ماہر نے ایک دم ہاتھ سے اس کی کوہنی پکڑی۔ بیربل ٹھٹک کے رکا۔ 258 کیا؟ بیربل کی سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ سوزی کے فون کا پاس کوڈ ہے، تمہیں حقیقت اس کے فون میں مل جائے گی۔ بیربل نے اب اتنی تیزی سے اپنی کوہنی چھڑائی، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تمہیں اس کا پاس کوڈ کیسے معلوم؟ وہ ڈائننگ ہال کی آئینے کی دیوار کے سامنے ٹائپ کر رہی تھی، میں نے عکس میں دیکھا تھا۔ بیربل کے کانوں سے جیسے دھوئیں نکلنے لگے۔ یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے ماہر، اور میں ٹھہرا ایک غیر اخلاقی آدمی، وہ اسی اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ اخلاقیات کا پھلندہ سینے سے لگا کر اپنے کئی برس ضائع کرنے کے بجائے انسان کو وہ سچ معلوم کر لینا چاہیے جو اس کا حق ہے۔ پاس کوڈ تمہیں بتا دیا ہے، آگے تمہاری مرضی۔ اس کے کندھے کو ہلکا سا تھپکا اور آگے بڑھ گیا۔ تم بیربل کی مٹھیاں ضبط سے بھیج گئیں۔ چہرہ ابھی تک سرخ تھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ ایسی بات کیسے کر سکتا تھا۔ ماہر کو اب اس کی آواز نہیں آ رہی تھی، وہ دور جا چکا تھا۔ لابی سے نکلتے ساتھ ہی اس کی کار سامنے کھڑی تھی۔ ویلٹ نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ وہ کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے اندر بیٹھا، ایسے کہ چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ ڈرائیور اردل نے بیک ویو مرر میں اس کا چہرہ دیکھا اور چپ چاپ کار سڑک پر ڈال دی۔ ماہر کتنی ہی دیر شیشے سے باہر دیکھتا رہا، دانت سے لب کاٹتے ہوئے، ایک مٹھی ضبط سے بھینچے ہوئے تھا، ایسے کہ ناخن جلد میں پیوست ہو رہے تھے۔ یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ بدر کا پاسپورٹ ایک ہفتے میں آ جائے گا۔ میں نے فیروزی نہیں، پستہ کہا تھا۔ بدر کا پاسپورٹ ایک ہفتے میں آ جائے گا۔ یہی طے ہوا تھا۔ کاٹیج کا سودا فائنل ہو گیا ہے۔ کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے ماہر بے؟ ماہر نے جھرجھریلی بہت سی سوچوں کو ذہن سے جیسے جھٹکا۔ رات سے موڈ عجیب خراب سا تھا اور دل بوجھل۔ پہلے موبائل اسکرین روشن کی، مالا کی چیٹ تک انگلی گئی، پھر ٹھہر گیا۔ کیا فائدہ؟ کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ شاید وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ کیا اب اسے مزید کچھ کہنا چاہیے؟ لیکن کیا وہ اب کچھ کہہ نہیں چکا تھا؟ کافی شاپ میں اس نے مالا کو بتایا تھا کہ وہ کبھی اسے موو آن نہیں کر سکا۔ اس رات پولیس اسٹیشن کے باہر اس نے اسے پوچھا تھا کہ کیا وہ نہیں ٹھہر سکتی، لیکن وہ پھر بھی واپس جانے کا سوچ رہی تھی۔ پاسپورٹ ملتے ہی وہ اگلی فلائٹ لے لے گی، وہ اپنی دنیا میں واپس چلی جائے گی، اپنی فیملی کے پاس، جیسے کہ طے ہوا تھا۔ لیکن اسے مالا پہ کیوں غصہ تھا؟ اس نے تو کبھی ٹھہرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ یہ تو اس نے خود سوچ لیا تھا کہ شاید وہ ٹھہر جائے، شاید وہ دونوں ایک ساتھ کچھ تعمیر کر سکیں۔ یاسمین نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کی حقیقت دیکھے، اپنا ایلیوژن نہیں، لیکن انسان کا دل اپنی نہیں سنتا، تھیراپسٹ کی کیا سنے گا؟ یوں کرو، بلد کی طرف چلو، ایک ارادہ سا اس کے ذہن میں بن رہا تھا۔ اردل نے تعجب سے مرر میں اسے دیکھا۔ بلد؟ لیکن اس طرح تو آفس سے دیر ہو جائے گی۔ آفس کا مالک میں ہوں یا تم؟ اردل نے گھبرا کر سر اس بات میں ہلایا اور کارکروں کو اس جانب موڑ دیا جہاں آفس کا مالک اسے ہدایات دے رہا تھا۔ فیروزی اور پستہ رنگ کی عمارتیں ساتھ ساتھ اسی طرح کھڑی تھیں جیسے 8 روز پہلے وہ انہیں چھوڑ کے گیا تھا۔ اردل نے کار قریب ہی روک لی تھی اور بنا کسی تبصرے کے ماہر فرید کو باہر جاتے دیکھے گیا۔ وہ لمبا سرمئی کوٹ پہنے، گردن اونچی اٹھائے، بالائی منزل کو دیکھتے ہوئے قدم قدم چلتا فیروزی عمارت کے دہانے تک آیا۔ گھنٹی بجائی۔ لابی کے فلور میں کسی نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا تو وہ اندر داخل ہوا۔
یہ عمارت پستہ عمارت سے کستہ حال تھی. زینہ گولائی میں اوپر جاتا اور ہر فلور پر ایک راہداری سی دکھائی دیتی جو کسی اپارٹمنٹ کے دروازے تک جاتی. وہ اوپر چڑھتا گیا یہاں تک کہ آخری اپارٹمنٹ کے سامنے جا رکا. یہ اتنی عمارتیں تھیں کہ ہر فلور پر صرف ایک ہی اپارٹمنٹ تھا. اس نے گھنٹی بجائی. شاید وہ خراب تھی. انگلی کی پشت سے دروازہ ٹھک ٹھک کیا. چند لمحے گزرے اور لاک کھلنے کی آواز آئی. پھر دروازہ چوکھٹ سے 4 انچ جدا ہوا، ایسے کہ اندر سے زنجیر ابھی تک چڑھا رکھی تھی. اس درز سے ایک عورت نے چہرہ نکال کے جھانکا. سیاہ بال کس کے پونی میں باندھے، آبرو اکٹھے کیے، وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. کون؟ میرا نام ماہر فرید. میں پہچان گئی ہوں. تم وہی ہو نا اس دن پولیس کے ساتھ آئے تھے؟ ناپسندیدگی سے وجہ سے پھنکاری تھی. ماہر کے آبرو بے اختیار اٹھے. ہم پولیس کو اپنا بیان کئی دفعہ دے چکے ہیں. ہم نے کبھی ساتھ والی عمارت میں نہیں جھانکا، نہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں کون تھا. اب تم کیا لینے آئے ہو؟ ماہر سادگی سے مسکرایا. میں پولیس کی ہراسمنٹ سے واقف ہوں. میں خود بھی اس کا شکار رہ چکا ہوں. میرا خیال تھا ہم اس بات کو آرام سے چائے کے ایک کپ کے ساتھ کریں گے. عورت کے تنے تاثرات قدرے ڈھیلے پڑے. چند لمحے وہ جیسے سوچتی رہی، پھر زنجیر کھول دی، دروازہ پیچھے کیا اور آبرو سے اس کو اندر آنے کا اشارہ کیا. کون ہے؟ پیچھے سے کسی مرد کی آواز آئی. ماہر نے جوتا دروازے پر اتارنے چاہے تو وہ بولی. نہیں ٹھیک ہے. وہ ٹھہر گیا، پھر جوتوں سمیت چلتا اس کے پیچھے آیا. تب تک باتھ روم کا دروازہ کھل چکا تھا اور ایک سفید ٹی شرٹ اور پاجامہ میں ملبوس مرد گردن میں تولیہ لیے باہر نکل رہا تھا. اسے دیکھ کر ٹٹکا. بے اختیار بیوی کو دیکھا. اس نے آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا تو مرد کے تاثرات قدرے نرم ہوئے. وہ بچہ جو ساتھ والی بلڈنگ سے ملا، ان کا کچھ لگتا تھا اسی بارے میں بات کرنے آئے ہیں. میں چائے بناتی ہوں، بیٹھیں. اس نے لیونگ روم کے صوفے کی جانب اشارہ کیا. یہ اپارٹمنٹ مالا کے بلد کے اپارٹمنٹ سے زیادہ بڑا نہیں تھا. یوں لگتا تھا جیسے ایک ہی اوپن کچن اور لاؤنج ہو، ساتھ ایک بیڈ روم اور ایک باتھ روم، آگے چھوٹا سا ٹیرس. البتہ مالا کے اپارٹمنٹ کے برعکس یہ اپارٹمنٹ قدرے اندھیر تھا. ساری کھڑکیاں بند تھیں، بلائنڈز گرے تھے، فرنیچر بھورے رنگ کا تھا اور ہر صوفے پر الگ رنگ کی چادریں تھیں جو قدرے گدلی تھیں. ایک صوفے پر لانڈری والے کپڑوں کا ڈھیر تھا جو یقیناً صاف تھے لیکن انہیں طے کر کے الماری میں رکھنے کا تکلف نہیں کیا گیا تھا. ماہر نے بڑے صوفے کے ایک کونے کو دیکھا جہاں چادر قدرے صاف دکھائی دیتی تھی، پھر وہاں بیٹھا، البتہ چہرے پر مسکراہٹ برقرار رکھی. سفید شرٹ والا مرد اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. اس کے بال سر سے اڑے اڑے تھے اور سپر ماریو جیسی مونچھیں تھیں جو اس کے ہم وطنوں کے چہرے کی خاص علامت تھیں. وہ ابھی تک اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا. ہم پولیس کو اپنا بیان دے چکے ہیں، پھر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ چائے پینے. وہ اسی انداز میں مسکرایا. آدمی کے تاثرات قدرے بہتر ہوئے. سر کو خم دیا. آف کورس، میرا مطلب تھا کہ… وہ جیسے گھبرایا. میں معذرت خواہ ہوں. ہمیں اغوا کار نے پستہ رنگ عمارت بتایا تھا. فسٹک اور فیروزی ایک جیسے الفاظ ہیں. پولیس کو غلطی ہوئی اور انہوں نے آپ کو خواہ مخواہ تنگ کیا. کہنے کے ساتھ اس کی آنکھیں دائیں بائیں اپارٹمنٹ کا جائزہ لے رہی تھیں. کیا تھا اس اپارٹمنٹ میں جو عالیان نے پہلے اس کا ذکر کیا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ ماہر اس اپارٹمنٹ تک آئے؟ کیا وہ اس کے ساتھ کوئی مائنڈ گیم کھیل رہا تھا؟ کیا کوئی راز تھا جو اس اپارٹمنٹ میں دفن تھا؟ بس آپ دونوں ہی یہاں رہتے ہیں؟ وہ عورت ٹرے لے کر واپس آئی جس میں 3 شیشے کی پیالیاں سرخ چائے سے بھری تھیں اور ایک چاندی کی کٹوری میں چینی کی ڈلیاں تھیں. تو ماہر نے اپنی چائے میں ڈلی ڈالتے ہوئے پوچھا. وہ دونوں میاں بیوی ساتھ ساتھ ایک صوفے پر بیٹھے تھے. اس سوال پہ عورت کے تاثرات چائے بنانے سے پہلے والے ہو چکے تھے، بیزار، مشکوک. ہمارے بچے نہیں ہیں، اس لیے ہم ہی ہیں. ماہر نے سر کو خم دیا جیسے کوئی معذب الفاظ ڈھونڈ رہا ہو. اس سے پہلے ہی وہ بول اٹھی. ہمارے بچے ہو نہیں سکتے. ایک ٹیومر تھا میرا، ہائسٹریکٹومی ہوئی تھی، اب ہم بے اولاد ہی ہیں. اس نے چونک کے عورت کا چہرہ دیکھا، پھر چہرے پہ بہت سی معذرت ابھری. وہ اسی ناگوار لہجے میں بتا رہی تھی جیسے اس تفصیل کو دہراتے ہوئے اسے بہت عادت ہو گئی ہو. آئی ایم سوری. وہ قدرے خفیف ہوا، پھر چہرے کا گھون بڑھا. وہ بدمزہ تھی، البتہ اس وقت وہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا. پیالی نیچے کی اور غور سے ان دونوں کو دیکھا. کیا کبھی آپ نے پستہ عمارت میں جھانکا؟ یعنی وہاں کوئی نظر آیا؟ آدمی نے نفی میں سر ہلایا. جیسا کہ ہم نے پولیس کو بتایا، اس عمارت کی کھڑکیاں بھلے اس طرف کھلتی تھیں لیکن ان کے اندر بلائنڈز تھے. ہم نے کبھی ٹیرس میں یا کھڑکی کے پار کسی کو نہیں دیکھا. اس عمارت میں کون آتا جاتا تھا کسی کو کبھی دکھا ہی نہیں دیا، نہ کسی نے نوٹ کیا. پستہ بلڈنگ والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو گروسری بیگز لیے اوپر نیچے آتے جاتے دیکھا تھا. اس کے سوا کبھی کسی نے کسی کو نہیں دیکھا.
کیا کبھی اس اپارٹمنٹ سے کسی بچے کے رونے کی آواز بھی نہیں آئی؟ آدمی نے کندھے اچکا دیے۔ ہم نے نہیں سنی۔ ویسے بھی یہ پرانی عمارتیں کی دیواروں کی چوڑائی عام عمارت سے زیادہ، ان میں کنکریٹ بھی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کسی بچے کی رونے کی آواز دیوار سے پار جاتی ہوگی۔ ماہر گھونٹ بھر کے پیالی نیچے کر ہی رہا تھا کہ وہ چھلک پڑی۔ گرم چائے کے چند چھینٹے اس کی ٹائی پر گرے۔ ایک دم تیزی سے اس نے ٹرے پرے کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں ساتھ ہی کھڑے ہوئے۔ آدمی کے چہرے پہ بوکھلاہٹ ابھری۔ البتہ عورت کی آنکھیں مزید مشکوک میں سکھڑ گئیں۔ ماہر نے ٹائی اور شرٹ پر لگے داغوں کو دیکھا، پھر سادگی سے عورت کا چہرہ۔ سوری، کیا میں یہ واش کر سکتا ہوں؟ باتھ روم کلوگ اوپر ہوا پڑا ہے، یہیں کچن سے کر لیں۔ وہ اسی انداز میں اسے گھورتے ہوئے بولیں۔ وہ اتنی فلمیں دیکھ چکی تھی کہ اسے معلوم تھا کہ ایک اجنبی کو اپنے گھر کے اندرونی کمرے یا باتھ روم میں گھسانا حماقت تھی۔ وہ سارے ہلا کے اوپن کچن تک آیا۔ عورت بھی تیزی سے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ ابھی تو تمہارا شوہر باتھ روم سے نکلا ہے۔ خیر، اس کی ایک ایک حرکت کو وہ غور سے دیکھ رہی تھی۔ ماہر نے سنک کی ٹوٹی کھولی، ٹائی آگے کی، دھیان سے اس داغ کو دھویا۔ نل بند کیا تھا کہ آدمی نے چند پیپر ٹاولز اس کی طرف بڑھائے۔ تھینکس۔ اس نے کھردرے پیپر ٹاول سے شرٹ اور ٹائی کا گیلا حصہ صاف کیا، لیکن کنکھیوں سے وہ دیکھ سکتا تھا سنک کے ساتھ ایک ٹوکری رکھی تھی، اسٹیل کی چمچ کانٹوں سے بھری۔ اس ٹوکری میں ایک سبز رنگ کی جھلک بھی تھی۔ عورت کی تیز عقابی نگاہیں اس پہ جمی تھیں۔ وہ اس طرف نگاہ نہیں موڑ سکا، البتہ شکریہ کہہ کے ڈسٹ بن تک آیا۔ پیپر ٹاول مروڑ کے اندر ڈالا اور پھر واپس اس عورت کو دیکھا۔ سوری، میں نے آپ لوگوں کا اتنا وقت لیا۔ میں دوبارہ آپ لوگوں کو زحمت نہیں دوں گا، البتہ۔ اس نے سرسری سے انداز میں اعتراف میں دیکھا۔ آپ کو چاہیے کہ ایک پیٹ پال لیں، کتا یا بلی۔ وہ نیچرل انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ یہاں پر لکھیں، وہ نیچرل اینٹی ڈپریسنٹ ہوتے ہیں۔ تھینک یو، لیکن مجھے الرجی ہے، عورت اسی لہجے میں پھنکاری۔ ماہر نے معذرت خواہ انداز میں سر کو خم دیا اور آگے بڑھ گیا۔ زینے اترتے ہوئے اس کا ذہن واپس اسی جمع تفریق میں لگ گیا۔ کچن میں موجود سبز رنگ کی شے، ڈسٹ بن کی جھلک جو اس نے پہلے دیکھی، ایک شخص سا تھا جو ذہن میں ابھر رہا تھا، ایک ایسا شخص جس کو وہ نام نہیں دے سکتا تھا۔ کار میں واپس بیٹھتے ہی اس نے پہلی بات جو اردل سے کہی وہ یہ تھی، گلاتا ٹاور والے ایریے میں چلو۔ اب کہ اردل نے پیچھے مڑ کے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہاں تو سیاحوں کا بہت رش ہوگا۔ تو اردل تمام کہتے ہوئے گھبرا کے واپس مڑا اور کار ریورس کرنے لگا۔ شاید ماہر بے کا آج آفس جانے کا ارادہ نہ تھا اور شبنم کی کالز پہ کالز آ رہی تھی، لیکن وہ اسے ان کے بارے میں مطلع نہیں کر سکتا تھا۔ اردل نے گلاتا ٹاور کے قریب بنی اس کاٹن کینڈی والے کی شاپ سے کافی فاصلے پر روکی کیونکہ آگے پارکنگ کی جگہ نہیں تھی۔ ماہر کچھ کہے بنا باہر نکلا اور اردل اپنے باس کو سڑک کی ڈھلان اوپر چڑھتے دیکھے گیا۔ اس نے آج بھی وہی سرمئی کوٹ پہن رکھا تھا جو اس روز کشمالہ کے ساتھ یہاں آتے ہوئے پہنا تھا۔ غالباً اس کا سرمئی کوٹ تھا، یا شاید اس کا چہرہ یا اس کی شخصیت جو آسانی سے بھلائی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ دکان میں موجود چائے بناتی عورت اسے دیکھتے ہی ٹٹک کے رک گئی۔ ایک ہی نظر میں وہ اسے پہچان گئی۔ ماہر نے کیسے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے نہیں پہچانے گی؟ یہ وہ خود تھا جو اس دن قدرے بٹے ہوئے ذہن کے ساتھ بیٹھا تھا کیونکہ بیربل کی شادی والا معاملہ کھل رہا تھا۔ باقی تمام لوگ تو اپنی متوجہ حسیات کے ساتھ ہی وہاں موجود تھے، اور اگلے لمحے وہی ہوا جس کی اس نے توقع کی تھی۔ شاپ کے شو کیس کے پیچھے کھڑی فرباہا عورت جو بہرام بے کی بیٹی تھی ایک دم سے کیتلی رکھ کے اس کی جانب آئی۔ ماتھے پر بل تھے اور آنکھوں میں چبھن۔ کیا چاہیے آپ کو؟ ماہر اس وقت تک شاپ کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ درمیان میں 2 اسٹیپس تھے اور اوپر شاپ۔ وہ اونچائی پر کھڑی تھی اس لیے اس کا قد ماہر سے اونچا لگ رہا تھا۔ مجھے بہرام بے سے بات کرنی ہے۔ وہ سنجیدہ تھا، کوئی تہمید نہیں، کوئی تعارف نہیں۔ وہ یہاں نہیں ہیں۔ الفاظ ابھی اس کے منہ میں ہی تھے کہ پیچھے کسی ڈرٹی کچن سے فرباہا سا بہرام افندی نکلتا دکھائی دیا۔ عورت نے چہرہ نہیں موڑا، آہٹ پہ سمجھ گئی کہ جھوٹ پکڑا گیا ہے، بس آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور پھر سینے پر بازو لپیٹ کے ماہر کو انہی تنت نگاہوں سے دیکھے گئی۔ ماہر نے سر کے خم سے ان کو سلام کیا۔ فرباہا آدمی قدم قدم چلتا اپنی بیٹی کے برابر آن کھڑا ہوا۔ ایک نظر ماہر کو دیکھا اور جیسے فوراً ہی پہچان لیا۔ خوشگوار مسکراہٹ سے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ماہر اس آدمی پر سے نگاہیں ہٹائے بغیر اندر آیا، کرسی کھینچی، ٹانگ پر ٹانگ جما کے بیٹھا۔ اس دوران نظر مسلسل ان پہ جمی تھی جو بار بار اپنی بیٹی کو دیکھتا تھا۔ میں اس آدمی کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں جس کو آپ نے مالا کے بچے کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ دونوں اب لوہے کی کرسی پر اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ کرسی سخت اور غیر آرام دہ تھی اور ان دونوں کے تاثرات اس سے بھی کہیں زیادہ غیر آرام دہ تھے۔ میں بوڑھا ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں۔
اور وہ پرانی بات ہو چکی ہے، کہتے ہوئے بہرام بے نے چہرہ موڑ کے اپنی بیٹی کو دیکھا، پھر واپس ماہر کو۔ بیٹی اسی طرح ماہر کو گھورے جا رہی تھی۔ کم از کم مجھے وہی بات دوبارہ بتا دیجیے جو آپ نے اس روز کشمالہ کو بتائی تھی۔ آدمی نے خشک لبوں پہ زبان پھیری، تھوک نکلا۔ مجھے کچھ یاد نہیں، شاید میں نے کچھ نہیں دیکھا، شاید وہ میرے ذہن کی اختراع تھی۔ لیکن آپ نے، بابا نے کہا نا انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، انہیں کچھ یاد نہیں۔ کیا آپ کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ اب آپ ہمارا پیچھا چھوڑ سکتے ہیں؟ محترمہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے باپ سے بات کروں اور اس دوران آپ خاموش رہیں۔ کیا آپ اتنا کر سکتی ہیں؟ میرے بابا نے جو بھی کہا، ٹینشن لینے کے لیے کہا، اٹینشن۔ اب وہ اس پہ شرمندہ ہیں۔ ساتھ ہی باپ کو گھوڑا جس نے نگاہیں جھکا دی اور واپس ماہر کو دیکھا۔ اور وہ حلفیہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس روز کچھ نہیں دیکھا تھا۔ ماہر نے غور سے بہرام بے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بار بار نگاہیں جھکاتے، پھر ڈرتے ڈرتے اپنی بیٹی کو دیکھتے، پھر ماہر کو۔ آنکھوں میں بے چارگی تھی، بے بسی۔ آپ نے کہا تھا کہ آخری دفعہ جب آپ نے اس آدمی کو دیکھا، سنہرے بالوں والے دراز قد لڑکے کو، تو اس نے آپ کو دیکھ کر کوئی اشارہ کیا تھا جس سے آپ کو یوں لگا جیسے اس نے آپ پہ کوئی جادو کیا ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ اس نے کچھ ایسا کیا تھا؟ ماہر کی آواز میں بے تابی در آئی۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وہ لڑکا کسی کے اوپر آنکھوں یا آنکھوں میں چٹکی بجا کے جادو کر سکتا ہے یا نہیں؟ بہرام بے نے تھوک نکلا۔ بیٹی اب گردن موڑ کے انہیں گھورے جا رہی تھی۔ ڈرتے ڈرتے ماہر کو دیکھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں، میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں نے یوں ہی توجہ لینے کے لیے کہانی بنائی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ نے کہانی نہیں بنائی تھی، نہ ہی آپ اس شخص کو بھولے، کیونکہ وہ شخص بھلایا نہیں جا سکتا۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کی بیٹی، تیز نظر اس عورت پہ ڈالی، اس آدمی کے کہنے پہ ڈری ہوئی ہے یا کسی لالچ میں۔ لیکن ماہر نے جیب سے کارڈ نکالا اور بہرام بے کے ہاتھ میں دینے لگا۔ عورت نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر اسے جھپٹنا چاہا، لیکن ماہر نے پیچھے کر لیا۔ یہ کارڈ میں بہرام بے کو دے رہا ہوں اور ان کے نمبر پہ اپنا نمبر بھی بھیج رہا ہوں۔ اگر آپ کو کچھ یاد آئے تو آپ نے مجھے اس نمبر پہ کال کرنی ہے۔ اور ہاں، کارڈ زور سے ان کی مٹھی میں عرصہ اٹھ کھڑا ہوا، کوٹ کا کالر درست کیا۔ میں آپ لوگوں کا پیچھا تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک مجھے مکمل سچ معلوم نہیں ہو جاتا۔ اب کی عورت نے کارڈ جھپٹنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد وہ ویسا ہی کرے گی اور وہ یہی چاہتا تھا۔ بہرام بے اس کو سچ نہیں بتائے گا کیونکہ وہ اپنے حصے کا سچ پہلے ہی بول چکا تھا۔ البتہ وہ عورت شاید کسی مقام پہ اسے سچ بتا دے، کیونکہ وہی تھی جس کو یقیناً عالیہ نے اپروچ کر کے اتنا ڈرایا دھمکا دیا تھا کہ وہ اپنے باپ کو سچ بولنے نہیں دے رہی تھی۔ اسے کارڈ دیتا تو وہ نہ رکھتی، البتہ باپ کی نگاہوں سے کارڈ اوجھل کرنے کے لیے وہ اسے کہیں چھپا کے رکھے گی۔ وہ واپس کار میں بیٹھا تو اس کا موڈ کافی حد تک خراب تھا۔ مدر کا پاسپورٹ 1 ہفتے میں آ جائے گا۔ میں نے فیروزی نہیں، پستہ کہا تھا۔ کہاں چلیں سر؟ اردل نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کہاں جائیں گے؟ ظاہر ہے آفس چلنا ہے۔ وہ جواب میں اتنی برہمی سے بولا کہ اردل نے جلدی سے سٹارٹ انجن کا بٹن دبایا۔ یہ کبھی کبھی ہوتا تھا کہ ماہر فرید اتنے خراب موڈ میں دکھائی دیتا، عام طور پہ اس کے سنجیدہ ایٹیٹیوڈ کو آفس میں کوئی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس کے دائیں بائیں لوگ سرگوشیوں میں اسے سائیکوپیتھ ود ڈالرز بھی کہہ دیتے اور ماہر کو پرواہ ہی نہ ہوتی۔ لیکن کبھی کبھی اس کے چہرے کی رنگت دیکھ کے سب سہم جاتے، ایسے کہ کسی کو سامنے آنے کی ہمت ہی نہ ہوتی۔ اردل جانتا تھا کہ آج وہی دن ہے، اسی لیے کار کو سڑک پر ڈالتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ سے شبنم کو ریڈ الرٹ کا میسج بھیج دیا۔ اس طرف رش ہے کیا میں؟ اردل نے تھوک نکلا اور بیک ویو مرر میں اسے دیکھا۔ جہانگیر سے چلا جاؤں؟ ڈرائیو کرو اردل، جہاں سے بھی کرو۔ وہ باہر دیکھتے ہوئے ٹائی ڈھیلی کرتا بیزار ہوا تھا۔ اردل نے جلدی سے سر ہلایا اور اپنے بھرے بھرے ہاتھوں کو سختی سے اسٹیئرنگ پر جما لیا کیونکہ اس مقام پہ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے تھے۔ کار کتنے ہی منٹ رہائشی کالونی کے اندر سے بہتر راستہ ڈھونڈتے ہوئے کیف کی عمارت کی طرف بڑھتی گئی۔ جہانگیر ایک خوبصورت علاقہ تھا، ریزیڈینشل، پرسکون۔ اردل کسی شارٹ کٹ کے چکر میں ایک اسٹریٹ سے گزرا جہاں مختلف رنگوں کے سنگل سٹوری گھر بنے تھے جن کے چھوٹے باغیچوں کے باہر سفید پکٹ فینس لگی تھی۔ اسٹریٹ کے دہانے تک آتے ہوئے گوگل میپ نے اردل کو بتانا چاہا کہ وہ غلط راستے سے جا رہا ہے۔ اردل نے کار کی رفتار آہستہ کر دی اور فون پر جھکا میپ کو زوم آؤٹ کر کے درست راستہ دیکھنے لگا۔ ماہر کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا۔ کار کے پہیے سست ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ چڑھ کے اردل سے کچھ کہتا، نگاہیں وہیں ٹھہر گئیں۔
گلی کے دہانے کا گھر اس کے سامنے تھا۔ سفید بار 3 اطراف میں لگی تھی۔ ایک باغیچہ جس کے کونے میں بوگن ویلیا کا ایک درخت تھا، جامنی پھولوں والا درخت جس نے جھک کے باغیچے کے کونے پہ سایہ کر رکھا تھا۔ گھر کی عمارت لکڑی کی تھی، دیوار گھیر سفید کھڑکیاں، بہت سے سبز گملے۔ اردل جلدی میپ میں درست راستہ لگائے فون سیٹ کرنے لگا۔ ڈرتے ڈرتے بیک ویو مرر میں ماہر کو دیکھا۔ جانتا تھا کہ ابھی اسے ڈانٹ پڑے گی، لیکن خلاف توقع ماہر فرید کہیں اور گم تھا۔ کوہنی کھڑکی پر جمائے مٹھی لبوں پر رکھی اس کی آنکھیں باہر لگی تھیں۔ اردل نے کار آگے بڑھا دی، لیکن وہ دیکھ سکتا تھا کہ ماہر گردن ترچھی کیے اس گھر کو پیچھے جاتے دیکھ رہا تھا۔ بدر کا پاسپورٹ 1 ہفتے میں آ جائے گا، مجھے واپس جانا تھا، یہی طے ہوا تھا۔ کار کیف کی عمارت میں داخل ہوئی تو آج وہ ماہر کو پہلے سے کہیں زیادہ سرمئی لگی، جیسے اس کے سارے رنگ ہی فنا ہو چکے ہوں، جیسے بلد کی ان پراسرار عمارتوں نے سارے شہر کے رنگ چوس لیے ہوں۔ ریسیپشن کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ رکا، کونے میں رکھے گملے میں سجے پودے کو دیکھا۔ کیا کوئی اس کو پانی نہیں دیتا؟ ریسیپشنسٹ جو ڈیسک کے پیچھے اونچے اسٹول پر بیٹھی تھی گھبرا کے کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ ہاں یا نہ کرتی وہ آگے بڑھ گیا۔ جس وقت وہ مرکزی ہال میں داخل ہوا، وہاں کام کرتے ہر شخص کا سر کچھ زیادہ ہی اپنے کام پہ جھک گیا۔ شبنم بالکل دم سادے الرٹ سی کھڑی ہو گئی۔ اسے اردل کا پیغام مل چکا تھا اور وہ اسے کیف کے تمام اندرونی واٹس ایپ گروپس میں پھیلا چکی تھی۔ وہ شبنم کو دیکھے بغیر آفس کی طرف بڑھ گیا، البتہ اس کے ماتھے کی تیوریاں وہ دیکھ سکتی تھی۔ ٹیبلٹ اٹھائے بے اختیار اس کے پیچھے چلی آئی۔ چائے لاؤں سر؟ کیا مجھے روز بتانا پڑے گا کہ مجھے اس ٹائم چائے چاہیے ہوتی ہے؟ وہ کوٹ اتارتے ہوئے اپنی میز کی طرف جا رہا تھا۔ نہیں میں لاتی ہوں۔ وہ الٹے قدموں مڑ گئی۔ جب تک وہ بھاپ اڑاتی کڑک چائے کی پیالی لیے آفس میں داخل ہوئی، ماہر اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، ٹائی ڈھیلی کیے، آستین اونچے چڑھائے وہ ٹیشو کو میز کے شیشے سے لگا کے دیکھ رہا تھا۔ شبنم نے میز پر پیالی رکھی تو ماہر نے نگاہیں اٹھائیں۔ میرے آفس کی صفائی کی ذمہ داری کس کی ہے شبنم؟ شبنم نے ٹیشو پیپر کو دیکھا جس پر لگی گرد ایسے ہی نادیدہ تھی جیسے ماہر بے کے خراب موڈ کی وجہ، لیکن پھر بھی نگاہیں جھکا دیں۔ میں ابھی دوبارہ صفائی کروا دیتی ہوں۔ یعنی میں کام نہ کروں اور کلینرز اپنا کام دوسری دفعہ کریں؟ نہیں سر، آپ میٹنگ کے لیے جائیں گے تو میں کروا دوں گی۔ کون سی میٹنگ؟ شبنم ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی۔ وہ بگڑے تاثرات سے پوچھ رہا تھا کہ آج اس نے اپنا کیلنڈر نہیں دیکھا تھا۔ یہ تمام میٹنگز آج کے لیے لائن اپ ہیں۔ اس نے ٹیبلٹ کی اسکرین روشن کی۔ ماہر نے ایک نظر اس کو دیکھا اور سر ہلا دیا۔ اس کا موڈ جتنا خراب ہو، وہ میٹنگز بنا کسی وجہ کے کینسل نہیں کر سکتا تھا۔ ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ جلدی سے وہاں سے پلٹ گئی۔ ماہر نے ٹائی مزید ڈھیلی کی، کمپیوٹر اسکرین آن کی، پھر جھک کے تیسرا دراز کھولا۔ سگار باکس کو ایک نظر دیکھا اور دروازہ اتنی زور سے واپس بند کیا کہ ٹھک کی آواز آئی۔ بے اختیار کنپٹی مسلی اور چائے کا گھون بھرا۔ بدمزہ تھی وہ، شدید بدمزہ۔ ماہر نے بیزاری سے اسے پرے کر دیا۔ بدر کا پاسپورٹ آج 1 ہفتے میں آ جائے گا۔ میں نے فیروزی نہیں، پستہ کہا تھا۔ مجھے واپس جانا تھا، یہی طے ہوا تھا۔ دستک ہوئی اور دروازہ کھولا تو ماہر نے اکتایا ہوا چہرہ اٹھایا۔ چوکھٹ میں عمار کھڑا دکھائی دے رہا تھا اور اس کے پیچھے بوکھلائی سی ہوئی شبنم جو شاید اسے اندر جانے سے روک رہی تھی۔ آ جاؤ یار، اس نے بیزاری سے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ عمار شبنم کو ناسمجھی سے گھورتا ہوا اندر چلا آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ماہر نے کی بورڈ پڑے دھکیلا۔ اب ہو گئے تھے اس کے سارے کام۔ ٹیک لگائی اور اسی ناپسندیدگی سے عمار کو دیکھا۔ کیا ایمرجنسی تھی؟ بہت ضبط سے پوچھا۔ نہیں سوری سر، ایمرجنسی نہیں تھی، لیکن عمار سامنے بیٹھتے ہوئے قدرے خفیف ہوا۔ ایک بات آپ کے علم میں لانی تھی۔ دراصل اس کے تلخ تاثرات دیکھ کے عمار جلدی بتانے لگا۔ مالک صاحب نے مجھے ایک کام کہا تھا اور میں آپ کے علم میں لائے بغیر وہ کرنا نہیں چاہتا۔ سسپینس مت کریٹ کرو، جلدی بولو، مجھے بہت سے کام کرنے ہیں۔ ماہر نے میز پر رکھا ایک کمفرٹ اسٹون اٹھا کے مٹھی میں دبایا اور انگوٹھے اس پر کھدے الفاظ پر پھیرنے لگا۔ انہوں نے مجھے زیاد سلطان کی لوکیشن معلوم کرنے کا ٹاسک دیا ہے۔ پھر وہ زیاد کو کسی بھی صورت میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ زیاد سے آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ واٹ ایور۔ انگوٹھا تیزی سے ٹھنڈے اور ملائم اسٹون پر رگڑے جا رہا تھا۔ چہرے پر مزید ناپسندیدگی پھیل گئی۔ میرا خیال ہے، عمار کھنکارا، میرا خیال ہے مالک صاحب چاہتے ہیں کہ ہم زیاد سلطان کا قصہ ختم کر دیں۔ ماہر کا انگوٹھا رک گیا، ٹھنڈا پتھر مٹھی میں دبا رہ گیا۔ بے اختیار دونوں آبرو اٹھائے۔ قصہ ختم؟ مطلب؟ عمار نے اس بات میں آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ تم مجھے شکل سے قاتل تو نہیں لگتے عمار۔ اس نے زور سے پتھر میز پر رکھا۔ شیشے کے پتھر سے ٹکرانے کی آواز بلند ہوئی۔
قاتل نہیں ہوں آف کورس، لیکن کسی کو ہائر کرنا ہوگا اس کام کے لیے۔ ماہر نے بیزاری سے ٹائی کی ناٹ مزید ڈھیلی کی۔ پہلے ہی ذہن میں اتنا شور تھا اور اب جیسے سر میں درد اٹھنے لگا تھا۔ میری بات کان کھول کے سنو عمار۔ وہ آگے کو ہوا اور دونوں مٹھیاں میز پر رکھیں۔ تم زیاد سلطان کو تلاش کرو، ضرور تلاش کرو، لیکن مجھ سے پوچھے بغیر تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، ہم قاتل نہیں ہیں۔ عمار نے اس بات میں سر ہلایا، پھر ہچکچایا۔ مالک صاحب اس کی طرف سے بہت فکر مند ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ زیاد نام کے تھریٹ کو ہمیں نیوٹرلائز کر دینا چاہیے۔ جو میں نے کہا وہ تم نے سنا ہے، تم کسی کو مجھ سے پوچھے بغیر ہائر نہیں کرو گے۔ جب اس کی لوکیشن معلوم ہو جائے گی تو مجھے بتا دینا، مالک کو میں خود دیکھ لوں گا۔ میرا بھی یہی خیال ہے سر، ہمیں زیاد سلطان کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اگر وہ اپنی بیوی اور ماہر کے تاثرات دے کے گھبرا کے تصحیح کی اپنی ایکس وائف اور بچے کے لیے اس شہر میں موجود ہے تو ان کے جاتے ہی وہ ان کے پیچھے چلا جائے گا۔ پھر رک کے پوچھا، کیا مالا واپس چلی جائے گی؟ کچھ تھا جو ماہر کے سینے میں زور سے ڈوب کے ابھرا، دل تھا یا کوئی امید، وہ اندازہ نہ کر سکا، البتہ تاثرات مزید کڑوے ہو گئے۔ ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ پاسپورٹ چاہیے اس کو، پاسپورٹ آئے گا تو جائے گی نا۔ عمار کے ابرو تشویش سے کٹے ہوئے۔ مالا کا پاسپورٹ بھی گم ہو گیا ہے؟ ماہر کے جیسے سر سے لگی تو تلووں میں بھوجی، بہت ضبط سے مٹھی بھینچی۔ اسٹوپڈ! اس کا پاسپورٹ کیوں گم ہوگا؟ میں بچے کے پاسپورٹ کی بات کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی ہاتھ جھلا کے اشارہ کیا۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں کام کر لوں۔ عمار نے ایک لمحے کے لیے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ماہر نے پھر سے دروازے کی طرف بازو لمبا کیا تو عمار گھبرا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ جی سر، آپ کام کریں۔ شکریہ، وہ زہر کند سا کہتا اسکرین کو دوبارہ روشن کرنے لگا۔ عمار دروازے تک آیا، ڈور نوب پر ہاتھ رکھا۔ ماتھے پہ ابھی تک ناسمجھی اور الجھن بھری لکیریں تھیں۔ پھر ایک دم وہ واپس پلٹا اور اس سے پہلے کہ ماہر میز پر رکھا کوئی پتھر اٹھا کے اسے مار دے، وہ جلدی سے بولا، میں سمجھا نہیں، انہیں بچے کا پاسپورٹ کیوں چاہیے؟ اور ماہر فرید کا جیسے آج کے دن کا سارا کام حرام ہو گیا تھا۔ زور سے لیپ ٹاپ اسکرین فولڈ کی، ٹھپ کی آواز آئی۔ پاسپورٹ کیوں چاہیے ہوتا ہے عمار؟ اس کی آواز تیش سے بلند ہوئی۔ ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کرنے کے لیے انسان کو پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے۔ تمہاری کامن سینس کہاں ہے؟ ایک لاوا سا تھا جو باہر نکلنے کو بےتاب تھا، لیکن یہ اس کا آفس تھا، اسے ضبط کرنا تھا۔ سر، میں تو یہی پوچھ رہا ہوں کہ بچے کو پاسپورٹ کیوں چاہیے جبکہ اس کے پاس ٹریول ڈاکیومنٹ ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہر شے خاموش ہو گئی۔ اس کا ہاتھ لیپ ٹاپ کی فولڈ ہوئی اسکرین پہ جم گیا اور آنکھیں عمار پہ۔ کون سا ٹریول ڈاکیومنٹ؟ شہر کی ساری آوازیں، ماضی کی ساری کہانیاں سب ایک دم خاموش ہو گئیں۔ نیاز پاسپورٹ تو دیر سے ہی ملے گا، لیکن ایمرجنسی ٹریول کے لیے ڈاکیومنٹ تو سفارت خانے نے اس کو بنا کے دے دیا تھا۔ کس کو؟ وہ ٹکر عمارت کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مالا کو، میں خود دیکھ کر آیا تھا۔ 4 دن پہلے مالک صاحب نے اپنے کانٹیکٹس استعمال کر کے مجھے یہ کام دیا تھا کہ میں بچے کا ڈاکیومنٹ بنوا دوں، مالا نے شاید کہا تھا ان سے۔ اس کے سارے اعصاب ایک دم سے تن گئے، ہر شے وہیں رک گئی۔ کیا وہ اس پیپر پہ ٹریول کر سکتا ہے؟ آف کورس وہ ٹریول کر سکتا ہے۔ مالا ہانی کو پاسپورٹ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کو کینیڈا میں بھی ڈیلیور ہو جائے گا، بلکہ یہاں تو زیادہ دیر لگے گی۔ وہ آج بھی واپس جا سکتی ہے۔ وہ آج بھی واپس جا سکتی ہے۔ اس نے غائب دماغی سے سر کو خم دیا۔ عمار چند لمحے ناسمجھی سے اسے دیکھے گیا۔ ماہر نے ایک دفعہ پھر بازو دروازے کی طرف لمبا کیا تو عمار جلدی سے خدا حافظ کہتا باہر نکل گیا۔ وہ البتہ وہیں بیٹھے رہ گیا۔ سن، وہ آج بھی واپس جا سکتی تھی۔ اس کی روح تک سن ہو گئی۔ 4 دن سے اس کے پاس ٹریول ڈاکیومنٹ موجود تھا جس پہ وہ اپنے بیٹے کو واپس لے کر جا سکتی تھی، لیکن وہ نہیں گئی۔ اس نے چائے کی ٹھنڈی پیالی ہونٹوں سے لگائی۔ اب وہ بہت بدمزہ نہیں رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ کی اسکرین اونچی کی۔ وہ روشن ہوئی تو بہت زیادہ ہی کچھ روشن ہو گئی۔ 4 دن سے اس کے پاس ٹریول ڈاکیومنٹ تھا، لیکن وہ واپس نہیں گئی۔ وہ میٹنگ کے لیے اٹھ کے کانفرنس روم میں جا رہا تھا جب شبنم کلینر کو لیے آفس کے دروازے تک آئی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا۔ کل کروا لینا، ابھی ضرورت نہیں ہے۔ شبنم نے تعجب سے ماہر کو دیکھا۔ اس کے ماتھے کی شکلیں اب زائل ہو چکی تھی اور ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ موجود تھی۔ مغرب کے قریب جب شہر پہ جامنی اندھیرا پھیل رہا تھا اور وہ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ رہا تھا تو اردل نے بیک ویو مرر میں اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، روشن۔ اسی راستے سے چلو جس سے ہم صبح آئے تھے۔ اب کے اردل نے پوری گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ جہانگیر سے؟ ذہن میں اس نے جمع تفریح کی۔ یوں واپسی کا سفر بہت طویل ہو جائے گا سر۔ واپسی کا سفر طویل نہیں ہوتا،
جب کار اسی کالونی میں پہنچی تو اردل نے خواہ مخواہ رفتار سست کر دی، ساتھ ہی وہ گائے بگائے بیک ویو مرر میں ماہر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پوری توجہ سے اس گھر پہ آنکھیں جمائے ہوئے تھا جس کے جامنی پھول دم توڑتی شام میں بھی دمک رہے تھے۔ صبح اس گھر کو دیکھتے ہوئے اس کی نگاہوں میں وہ نہیں تھا جو اس وقت موجود تھا۔ اردل نے رفتار بڑھا دی۔ اتنے سال سے وہ ماہر فرید کا ڈرائیور تھا، جانتا تھا کہ واپسی کے سفر میں جہانگیر سے گزرنا اس گھر کے لیے ضروری تھا۔ کیوں ضروری تھا یہ وہ نہیں جانتا تھا، نہ اسے جاننے کی اجازت تھی۔ تو اسی کے ساتھ ہماری آج کے ایپیسوڈ ادھر ہی اینڈ ہوئی، اور میں نے آج آپ لوگوں کی خاطر بہت لمبی ایپیسوڈ بنائی ہے جس کو ریکارڈ کرتے کرتے مجھے میں نے کتنے بجے شروع کی تھی، میں نے رات کے میں رات کے ٹائم ہی کرتی ہوں کیونکہ صبح میرے گھر میں بہت شور ہوتا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر آ رہا ہے، اور بہت سے گاڑی والے، اور جو اگر میں کسی بھی کمرے میں بیٹھ جاؤں تو وہ باہر ونڈوز ہوتی ہے تو وہاں سے بھی چڑیوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہے، تو صبح کے ٹائم تو پاسبل ہی نہیں ہے، تو میں رات کے ٹائم کرتی ہوں۔ تو میں نے یہ کی تھی 11:30 بجے شروع، اور یہ ہوئی ہے ابھی کیا ٹائم ہے، 1 منٹ، ابھی ٹائم ہو رہا ہے 1:45 ایگزیکٹ، میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، رات کی، اور میں نے اس ٹائم کی ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں، 2 گھنٹے سے تو اوپر ہی ہو گیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 1 گھنٹہ 20 منٹ کی ویڈیو 2 گھنٹے میں کیسے، یہ جھوٹ بول رہی ہے؟ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، کیونکہ اس ٹائم بھی لوگوں کو آرام نہیں ہے، اور سٹل مجھے بہت سی بیک گراؤنڈ میں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ بیہائنڈ دا سینس میں کیا چل رہا ہے، بہت سی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جس کی خاطر مجھے رکنا پڑتا ہے اور ان کا ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ کبھی میرے بھائی مجھے آگے تنگ کرتے ہیں، تو یہ کرتے کرتے 2 گھنٹے ہو ہی گئے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ کہانی بتانے کا میرا مقصد صرف آپ لوگوں کو یہ ہے کہ بہت محنت لگتی ہے ویڈیو ریکارڈ ہونے میں، تو کائنڈلی آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں، اور پلیز میری ویڈیو کو لائکس اینڈ کمنٹس کر دیا کریں، یوں خاموشی سے دیکھ کر مت چلے جایا کریں، پلیز لائک اینڈ کمنٹ کر دیا کریں۔ آپ لوگوں کو نہیں پتہ آپ لوگوں کو کہ بھائی آپ لوگوں کا ایک کمنٹ سنگل کمنٹ بھی میرا پورا دن بنا دیتا ہے، میں اس کو اپنی مما اور بھائی سے بھی شیئر کرتی ہوں، تو اس لیے پلیز آپ لوگ کر دیا کریں کمنٹس اور لائک، میں آپ لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں گی۔ اوکے، پھر اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، بائے بائے۔